الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت الکونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بخصوص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ محرم کا مبارک مہینہ اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور آج ہمارا عنوان ہے محبت اہل بیت. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے ہم کچھ باتیں سنیں گے. اس سے قبل کہ ہم اور آپ محبت اہل بیت پر کچھ بات کریں، سنیں، سمجھیں، آئیے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کو آپ سنتے چلیں. بے شمار احادیث درود پاک کے فضائل پر لکھی گئی ہے، اور یہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب عام دنوں میں جمعہ کا دن جب زیادہ آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. عام دنوں سے زیادہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑھا کرو. وہ اس لیے کہ عام دنوں میں تمہارا درود مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑتا ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے اس کے درود کو میں خود اپنے کان سے سنتا ہوں. لہذا یہ درود پاک، اور آج کا جمعہ کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بارے میں اور بھی احادیث مبارکہ
موجود ہے. بس اتنا یاد رکھے کہ درود پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرماتا ہے. کئی واقعات بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مشکلوں کو حل فرماتا ہے اور قبر میں بھی ان کو راحت عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہے جو زیادہ سے زیادہ دنیا میں درود پڑھتا ہے. اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سمجھ کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معانی الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. محرم کا یہ مبارک مہینہ جو اسلامی مہینوں میں ایک پہلا مہینہ ہے، آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اسلامی حساب سے یہ پہلا مہینہ محرم کا ہے. اور اس کی بھی ایک خاصیت سنتے چلے کہ اسلامی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ ہے جس کو ہم حج کا مہینہ کہتے ہیں، ذی الحجہ. یہ قربانی کا بھی مہینہ ہم اس کو کہتے ہیں. ذی الحج کے مہینے میں قربانی اللہ کی راہ میں لوگ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو حج کے مہینے کو قربانی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور یہ آخری مہینہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہوتا ہے. تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلامی مہینوں میں جو سب سے آخری مہینہ ہے وہ قربانی بھی ختم ہوتا ہے، اور جو پہلا مہینہ جیسا یہ شروع ہوتا ہے محرم کا، یہ بھی قربانی والا مہینہ ہے جس میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجوں بھتیجوں بھائیوں کی قربانی دے کر دین کو زندہ کیا. پتہ کیا چلا کہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ بھی قربانی بھی ختم ہوتا ہے اور محرم کا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں قربانی اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی قربانی آپ دیکھیں یہ بھی قربانی ہے کہ آپ وقت سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ کے وقت دے رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے وقت کو نکال کر مسجد میں پہلے آ کر بیٹھ جانا یہ بھی قربانی ہے. ورنہ کئی لوگ جمعہ کے اس مبارک دن پر جو ہے یا تو چبوتروں پر یا ہوٹلوں پر یا کام میں وقت گزار دیتے ہیں. اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے. جو بلا وجہ کام ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ بیٹھنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے کہ کاش وہ اس بات کو سمجھتے کہ زیادہ سے زیادہ وقت کم سے کم جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں گزارتے اور دین کو سیکھتے سمجھتے باتوں کو سمجھتے. اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا محرم کو میں نے کہا کہ مبارک مہینہ ہے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مہینے کو تو غم کا مہینہ کہا جاتا ہے، مبارک مہینہ کہہ رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ جو میں نے کہا نا محرم کا مبارک مہینہ، یہ میں نے نہیں کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا. احادیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مہینوں میں 4 مہینے بہت پسند ہے، مبارک ہے اللہ کے یہاں. وہ 4 مہینوں میں کون سے جس کو اللہ کو بہت پسند ہے، جس کو اللہ نے مبارک مہینے کہا، پسندیدہ مہینے کہا. ان 4 مہینوں میں پہلے مہینے کا نام ذی القعدہ، جس کو بندہ نواز کا، حیدرآباد کے لوگ بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام ذی القعدہ ہے. اور دوسرے مہینہ ذی الحجہ حج کا مہینہ، اور تیسرا محرم کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینوں کا سارے دن ساری راتیں سارے مہینے اللہ ہی نے بنائی ہے، لیکن 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی اور ان کو مبارک مہینے قرآن نے کہا. احادیث پاک میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، اس لیے میں نے کہا یہ مبارک مہینہ ہے. اب رہا جیسا یہ مہینہ محرم کا آتا ہے تو خاص طور پر اہل اسلام مسلمان اہل ایمان جو ہے ان کی دل دماغ ذہنوں میں کربلا کے واقعات اور سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے بچوں کی شہادت، ان کے بھانجوں بھتیجوں بھائیوں کی شہادت کے واقعات ذہنوں میں ابھر آتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں خاص طور پر ہمیں یہ یاد رکھنا اور سمجھنا لازم و ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دے کر دین کو تر و تازہ کیا ہے۔ میں آگے چل کر انشاءاللہ وقت رہا تو بتاؤں گا، ورنہ ہمارا اسی 10 محرم کو جو یہ 2024 چل رہا ہے، تو 10 محرم چہارشنبے کے دن آنے والا ہے، تو صبح سے ہماری محفل اسی مسجد میں رہیں گی، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا تو کربلا کا واقعہ ہوا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ لیکن آج محرم کا اس مبارک مہینے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ غم کا مہینہ ہے، تو دیکھیں غم کے بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ شریعت کا اللہ کا بنایا قانون ہے کہ غم جو ہے کسی کی دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے والد کا انتقال ہو جائے یا بھائی کا انتقال ہو جائے یا کسی کا بھی جب دنیا سے وہ انتقال کر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو غم منانے کا حکم صرف 3 دن ہے۔ 3 دن ہے۔ بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو حکم ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن تک غم منائے۔ اچھا، غم منانے کا مطلب کیا ہے؟ کپڑے پھاڑ لینا، بال کھلا رکھ کر ہائے ہائے ماتم کی طرح کرنا، اس کا مطلب یہ غم نہیں۔ غم منانے کا مطلب دل سے اور چہرے پہ غم کا تکلیف محسوس ہو، درد محسوس ہو، اس کو کہتے ہیں غم منانا، کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا درد جو ہے دل میں بھی محسوس ہو اور دماغ میں محسوس ہو، یہ اس کو کہتے ہیں غم منانا۔ چیخیں مارنا، مرنے کے بعد ان کے بارے میں بیان کر کر رونا اور اپنے چہرے پر تھپڑے مان لینا، جو اکثر میتوں کے قریب عورتیں کرتے نظر آتے ہیں، یا بال ہو کر چلا چلا کر اللہ اللہ کر رونا، یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہے۔ نہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، نہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اور مسلمان دنیا میں آیا ہے اللہ کو راضی کرنے، اپنی من چاہی زندگی نہیں گزر سکتا، رب چاہی زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے، تو جو کام اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور بندہ وہی کام کرے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غم کا مہینہ کہنا، ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے دل دماغ میں امام علی مقام کی محبت ہے، تو ہم اس مہینے میں ادباً محبتاً تعظیماً کچھ شادی نکاح وغیرہ نہیں کرتے، خوشی کا کام نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمارا یہ ادب ہے۔ اور امام علی مقام کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے واقعات ہمارے دل دماغ میں کس طرح سے 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کو اور آپ کی اولاد مبارکہ کو اور آپ کے خاندان مبارک کی مبارک شخصیت کو شہید کیا گیا، تو تھوڑا کم ہمیں دل دماغ میں رہتا ہے، اس لیے ہم ادب اس مہینے میں کوئی شادی وغیرہ نہیں کرتے۔ لیکن جو کالے کپڑے والے غم مناتے ہیں، یہ محرم کا طریقہ نہیں ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں جو شیعہ حضرات غم مناتے ہیں، سینہ پڑھتے ہوئے ہم غم منا رہے ہیں، ہم حسین منا رہے ہیں، یہ جو ان کا وہ جانے، وہ ان کا مذہب جانے، ان کا طریقہ جانے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے علماء کیا کرتے ہیں، جیسا محرم کا مہینہ آ جائے تو اس میں ذکر حسین کی محفلیں سجاتے ہیں، اور قرآن شروع سے 1300 سال سے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، اہل سنت و جماعت کا، سارے بزرگوں کا، آپ سے 1300 سال سے سنی مسلمانوں کا یہی طریقہ رہا کہ جیسا محرم کا مہینہ آئے تو وہ 10 دن تک، چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 محرم تک، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10 تاریخ تک جو ہے وہ ذکر حسین کی محفلیں سجاتے ہیں، جس میں اللہ کے محبوب بندے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کے کیا شانوں کو بیان فرمایا وہ بتاتے ہیں، حدیث میں اللہ کے رسول نے ان کی کیا عظمتوں کو بیان فرمایا وہ بتاتے ہیں۔ یہ سنیوں کا طریقہ رہا ہے جو آج تک بھی الحمدللہ جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا، جاری اور ساری رہے گا، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جہاں
بیٹھ کر چل مسلمان جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جہاں کچھ مسلمان بیٹھ کر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کا اور ان کی ذکر خیر کا اور ان کی شجاعت کا، کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22,000 کے سامنے دین کو مضبوط کر کے بتایا، 22,000 یزیدیوں کے سامنے کس طرح شجاعت اور صبر کیسے کر کے بتایا، اللہ کی رضا کی خاطر جان کو کیسے دینا ہے، یہ سارے معاملات تو ہمیں یہ محرم کے مہینے میں اس سے آج بھی مسلمانوں کو سبق ملتا ہے کہ حالات کو دیکھ کر کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں داڑھی رکھ لوں گا، آج نئے نئے معاملات ہو رہے ہیں، آج جو ہے باہر جائیں گے معاملے کے واقعات اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، چہرے کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے، کان پوچھ کر مارا جا رہا ہے، تو ان حالات کو دیکھ کر کمزور ایمان والا یہ نہ سمجھے کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، میں اپنا نام ہی بدل لوں گا باہر جب چلے جاؤں، تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ نہ، کربلا کے واقعات کو سنے سمجھے، اس سے پتہ چلے گا حالات کچھ بھی ہو اللہ کی رضا پر راضی رہنا، دین پر مضبوطی سے کھڑے رہنا، یہ کربلا کا پیغام ملتا ہے۔ تو حالات کو آج بھی پیغام ہمیں مل رہا ہے، حالات کو دیکھ کر کبھی اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ محرم گزارنا کیسے ہے، یہ تاکہ ہمیں پتہ چلے علم کو دیکھنا، ٹٹیوں کو باندھنا، ماتوں میں جانا، یہ محرم گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سارے کام اہل تشیعوں کے ہیں، شیعہ حضرات جو ان کو کرنے دیجیے۔ ہم اہل سنت و جماعت محرم کے مبارک مہینے میں روزے رکھتے ہیں ایک بار، اور دوسرا جو ہے ذکر حسین کی محفلیں سجاتے ہیں اور ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھ کر حضور کے خاندان کا مبارک ذکر سنتے ہیں اور سن کر اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ طریقہ سمیں محرم گزارنے کا ہے۔ اب روزہ رکھنا، کیونکہ 10 محرم کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے نا، ابھی رمضان مبارک کے مہینے، ابھی حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد، اپنے نبی ہونے کے اعلان کرنے کے بعد مکہ میں 13 سال رہے، اور ان 13 سالوں میں یعنی ابھی نبی ہو کے اعلان کر دیا، حضور نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، پھر 13 سال مکے میں رہے۔ تو یہ 13 سال میں جو مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو ان کو کلمہ پڑھنے کے بعد صرف نماز کا حکم تھا، روزے کا حکم نہیں تھا۔ اور پھر حضور مدینہ منورہ آئے، 1 سال گزر گیا، تب بھی ابھی روزے کا حکم نہیں آیا، لیکن اس وقت مسلمان روزہ محرم کا رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام محرم کے مبارک خاص طور پر 10 محرم کو تو خاص طور پر روزہ رہا کرتے تھے، کیونکہ اسلام میں روزے فرض ہونے سے پہلے، رمضان کے مبارک مہینے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں کے یہاں یہ 9 اور 10 محرم کا روزہ تو رکھنا لازم اور ضروری تھا۔ لیکن جب قرآن میں آیت اتر گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں، تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا محرم کا جو روزہ ہے 9 اور 10 کا روزہ خاص طور پر یہ رکھے تو ثواب ہے، نہیں رکھے تو گناہ بھی نہیں۔ اس کے بعد حضور نے اجازت دے دی کہ جب رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد، پتہ کیا چلا، جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے مسلمان محرم کے روزے رہا کرتے تھے، تو لہٰذا حضور کے دور مبارک میں اور 10 محرم کا روزہ تو اتنی اس کی فضیلت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، یوم عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ 10 محرم کے روزے کی اتنی احادیث مبارکہ میں اتنی فضیلت بتائی گئی ہے کہ یہاں تک کہ آتا ہے کہ 10 دن تاریخ کا روزے کو تو جانور یعنی جنگل میں رہنے والے حیوانات اور جانور بھی جو ہے 10 تاریخ کا روزہ رہا کرتے ہیں آج بھی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ ذکر حسین کی محفلوں میں بیٹھ کر گزارے، ماتم کو دیکھنا، علم کو دیکھنا، ڈنڈیاں باندھنا، یہ محرم کا پیغام نہیں ہے۔ دین کو سمجھنا، دین کو سیکھنا، حالات کچھ بھی ہو صبر کیسے کرنا ہے، اور حالات کچھ بھی ہو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے،
یہ کربلا کا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کا نام محرم ہے، اور محرم کا یہی پیغام ہے، کربلا کا یہی پیغام ہے۔ تو اس میں روزہ رکھا کریں۔ بعض لوگ چڑھتے ہیں روزہ رکھنے پر کہ یار تم لوگ روزہ رکھتے ہو، خوشی منا رہے ہو روزہ رکھ کر، کہا نا روزہ ہم اس لیے رکھتے والا رکھتے تو ہم روزہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ نفل روزہ ہے، اور ہماری نیت یہ ہونی چاہیے مولا راضی تو ہم تجھ کو کرنا چاہتے ہیں، تیری رضا کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اس روزہ رکھنے کا ثواب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفۃ پیش کرتے ہیں۔ تو ثواب اس طریقے سے بھی روزے کا ثواب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات، محرم گزارنا کیسا ہے، محرم میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ ساری بات رکھی۔ اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آ جائے محبت اہل بیت جو ہمارا اصل عنوان ہے، آج کا ٹاپک ہے، تھوڑا بے چینی ختم کریں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیے۔ لہذا آج کا یہ عنوان ہے محبت اہل بیت۔ جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے کا بھی حکم عطا فرمایا۔ تو ان سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، تو اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جس طرح نماز ہم پر فرض ہے، اسی طرح اللہ کے رسول سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ نماز کی طرح آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں آپ کو سورہ مجادلہ کی ایک آیت مبارکہ پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا آپ غور سے سنیں، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے 28واں پارہ سورہ مجادلہ یا سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ حکم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ فرما، میں کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول سے یہ اللہ کا حکم ہے، اور نماز کی طرح یہ فرض ہے۔ پہلے محبت کہتے کس کو، اس کو سمجھے، اس کے بعد قرآن کی آیتوں میں آئے گے، تاکہ بات اور آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دیکھیے محبت جس سے ہم کرتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے۔ اگر جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ماں سے محبت کرتے اس لیے ہمارا دل ماں کے لیے نرم ہے، باپ سے ہم محبت کرتے اس لیے ہمارا باپ کے لیے ہمارا دل نرم ہے، بھائیوں سے، سگے بھائیوں سے بھائی محبت کرتا ہے، نرم کرتا ہے دل۔ اور پھر جس سے محبت کرتے، اس کی پہلی پہچان، محبت کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے دل میں نرمی آ جاتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں میں عزت آ جاتی ہے، ادب آ جاتا ہے۔ تو ہم ماں سے محبت کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے دل بھی نرم ہے اور ان کی عزت ہمارے دل میں ہے۔ باپ سے ہم محبت کرتے ہیں، دل ان کے لیے نرم ہے اور ان کی عزت ہمارے لیے ہے۔ تو جس طرح ایک مرید مرشد سے محبت کرتا ہے تو دیکھیں پھر وہ بڑا ادب کرتا ہے، مرشد کا سامنے بھی عزت کرتا ہے، اکیلے بھی رہو تو اپنے پیر کا عزت کرتا ہے۔ تو لہٰذا محبت کی پہچان یہ ہے، جس سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے آپ کا دل نرم ہونا چاہیے، اور جس سے محبت ہو جائے اس کی عزت آپ کے دل میں آ جاتی ہے، اس کا ادب آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ یہ دوسری پہچان محبت کی۔ اب تیسری پہچان یہ ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا تو پھر اس سے محبت کرنے والے سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے محبت کرنے والے، جیسا کہ والد سے ہم محبت کرتے ہیں تو والد کا دوست جو آپ کے والد سے محبت کرتا ہے تو ہمارا مقام کیا ہے، باپ سے محبت کرتے ہیں تو باپ کے دوست سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میرے والد، ان کے یہ دوست ہے۔ تو طریقہ یہ ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ تو آپ ان باتوں کو سمجھیے آپ۔ اور تیسری بات میں سمجھا رہا تھا، پہلی بات میں نے کہا محبت جس سے ہوتی ہے اس کے لیے ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات میں نے کہا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی عزت ہمارے دل میں آ جاتی ہے، اس کا ادب ہمارے دل میں آ جاتا ہے۔ تیسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے دوست سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، تیسری بات۔ اور چوتھی بات یہ ہے،
جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا تو پھر اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت. کہ والد سے محبت ہے تو والد جو کپڑوں کو پہنتے ہیں اس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں. پیر جو کپڑوں کو پہنتا ہے تو ایک مرید کیا کرتا ہے؟ پیر کے کپڑوں سے محبت کرتا ہے, پیر کی نالین سے محبت کرتا ہے. پیر جس جگہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اب سچے مریدوں کو آپ دیکھ لیں, شروع سے یہ معاملہ رہا ہے. پھر پیر مرید جو ہے اپنے پیر و مرشد کیا محبت جب اس کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے پیر کی جگہ کا بھی احترام کرتا ہے, پیر کی کرسی کا بھی احترام کرتا ہے, وہ جگہ کی عزت کرتا ہے. تو پتہ کیا چلا, جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس سے جڑنے والے ہر تعلق سے ہماری محبت ہو جاتی ہے. یہ چار چیزیں محبت کے بارے میں پھر سے بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. محبت اس سے ہوتی ہے, پہلی پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے دل میں ہمارے نرمی آ جاتی ہے. محبت اس سے ہوتی ہے. دوسری پہچان اس کی یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی عزت ہمارے دل میں آ جاتی ہے, اس کا ادب ہمارے دل میں آ جاتا ہے. اور تیسری پہچان یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس سے محبت کرنے والے سے بھی ہم محبت کرتے ہیں, اس کے دوست سے بھی ہم دوستی کرتے ہیں. اور چوتھی پہچان یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو اس سے تعلق رکھنے والے ہر چیز کا ہم ادب کرنے لگ جاتے ہیں, محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بیٹھنے کی جگہ ہو, اس کے محلے کی جگہ ہو, اس کے گھر کی جگہ ہو, تو لہٰذا اس کا بھی ادب ہو جاتا ہے. تو چار چیزیں. پانچ اور آخری چیز میں بتاتا ہوں محبت کی پہچان کیا ہے. کیوں یہ بات آپ کو سمجھنا ہے؟ اس لیے ان باتوں کو آپ کو سمجھنا ہے کہ جس طرح نماز آپ پر فرض ہے, اللہ کی محبت آپ پر فرض ہے, اسی طرح اللہ کے رسول کی محبت بھی آپ پر فرض ہے. تو محبت کو آپ سمجھو گے تو آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا کہ رسول کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے نماز کی طرح, کہ اس سے محبت کرنا ہے اہل ایمان پر. اب پانچویں آخری چیز میں آپ کو بتانا یہ جا رہا ہوں کہ محبت کو سمجھا کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کے دشمن سے ہماری دشمنی ہوتی ہے. یہ بھی طریقہ ہے. ہم ایک ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ جو جس سے ہم محبت کرو اس کے دوست کو تو ہم دوست بنا لیتے ہیں, لیکن اس کے دشمن کو. تو سچی محبت کی پہچان کیا ہے؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا دوست ہمارا دوست, اس کا دشمن ہمارا دشمن. یہ پہچان ہے. پانچ چیزیں ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو محبت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. یہ پانچ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, ان کو آپ سمجھ جائیں تو محبت کہتے کس کو ہے, محبت کا معاملہ کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے. یہ پانچ چیزیں میں آپ کے سامنے جو علماء کرام نے بیان کیے, تحقیق کیے, تحریر کیے, وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آسانی سے ان باتوں کو آپ سمجھ جائیں. اب آپ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے محبت کرنا, اچھا جب یہ محبت کسی سے ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, محبت کی ایک اور پہچان حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ جس سے محبت کرتا ہے اور محبت بڑھ جائے اور زیادہ بڑھ جائے, محبت جس سے محبت کر رہے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا تو اس کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ پھر اس کا ذکر ہمیشہ کرتا ہے. یہ بھی ایک پہچان ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں, آپ دیکھیں کئی مجنون کو آپ نے دیکھا سنا ہوگا جہاں بیٹھے اپنے لیلا کا ذکر شروع کر دیتا ہے, یار اس کی عادت ایسی ہے, وہ یہ کھاتی ہے, وہ یہ پیتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے واللہ ممبر میں بیٹھے صرف سمجھانے کے لیے, لیکن میری بات کو نہ غلط طرف لے جائے نہ غلط سوچے, میں سمجھا رہا ہوں. تو یہ حضور نے بھی ارشاد فرمایا جس سے محبت تم کرتے ہو اس کا ذکر بھی ہمیشہ کرو, اس کی پہچان ہے. تو لہٰذا یہ چار چیزیں سمجھنے کے بعد اب دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے رسول سے محبت کرو. کتنی محبت کرو, کس سے زیادہ محبت کرو, کیونکہ بعض محبتیں کیا ہوتی ہے کہ کوئی محبت کسی چیز کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے, کسی محبت کو کسی چیز کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ محبت کے 5-6 مطلب میں نے آپ کو بتا دیے. ایک اور بات سنیے, کیونکہ محبت اہل بیت میرا عنوان ہے تو پہلے محبت کو آپ سمجھ جائے, پھر آنے والی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. محبت کے 5 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی, 5 سے 6 چیزیں کہ محبت جس سے ہوتی ہے اس کے لیے دل نرم ہو جاتا ہے. محبت جس کے لیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے دل میں عزت آ جاتی ہے. محبت کی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے لیے عزت آ جاتی ہے. 2 اور تیسرا میں نے کہا جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے دوست سے بھی ہماری دوستی رہتی ہے. 4 3 اور چوتھا میں نے بتا
جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے ہماری محبت ہو جاتی ہے. 5ویں چیز میں نے بتایا جس سے ہم محبت کرتے ہیں پھر ہم اس کے دشمن سے دشمنی اس کے دوست سے دوستی رکھتے ہیں. محبت کی پہچان میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں, دیکھ لیجیے آپ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں. 5 اور 6ویں چیز میں نے آپ کو بتایا جس سے ہم محبت کرتے ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا پھر اس کا ذکر ہمیشہ بندہ کرتے رہتا ہے. یہ 6 چیزیں. اب لیکن میں ایک اور بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو محبت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور سے کرنے کو کہا تو وہ محبت کیا ہے, محبت کو سمجھ جائے. لیکن وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت ایسی محبت نہیں ہے کہ چند پیسوں کے لیے اس محبت کو چھوڑ دے. جیسا کہ آپ دیکھیں بندہ فطری طور پر وطن سے محبت کرتا ہے. جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس ملک کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے وہ بندہ زیادہ کمانے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے. تو پیسے کے لیے کوئی بندہ اپنے ملک کو قربان کر لیتا ہے, دوسرے ملک میں چلے جاتا ہے. اور کئی ایسا ہوتا بھی ہے لوگ دوسرے ملک کی سٹیزن حاصل کرنے کے لیے جو ہے سٹیزن بننے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. لہذا تو کوئی مال کی محبت میں وطن کو قربان کر دیتا ہے, وطن کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے. اور کوئی جو ہے اولاد کی محبت میں مال اتنا خرچ کرتا ہے, اپنے اولاد بیمار ہو جائے, بیوی بچے بیمار ہو جائے, ماں باپ بیمار ہو جائے تو ان کے لیے اپنے مال کو چھوڑ دے. کیونکہ مال سے بھی محبت ہے بندوں کو, دولت سے مال سے بھی محبت ہے, لیکن وطن سے بھی محبت ہے, مال سے بھی محبت ہے. تو مال کے لیے کوئی شخص کیا کرتا, اولاد بیمار پڑ جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو پھر وہ مال کو قربان کر دیتا ہے. کوئی محبت مال کے لیے کبھی وطن کو قربان کرنا, اولاد اور ماں باپ کے لیے جو ہے مال کو قربان کر دینا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے. آپ دیکھیں اللہ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور جو گجرات کے فسادات میں ان کو قتل کیا گیا. تو آپ دیکھیں بڑی کبھی ان کے بارے میں ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ گجرات میں جب قتل غارت گری فساد ہو رہا تھا اس وقت کئی مسلمان صرف اپنی جان اپنے ماں باپ بیوی بچوں سب کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے بھاگے, اپنی جان بچا کے بھاگے. لہٰذا پتہ یہ چلا محبت کی الگ الگ قسمیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک تو 6 قسمیں میں نے یہ بتا دیا. اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بندہ کبھی محبت کسی چیز کے لیے کوئی چیز کو قربان کر دیتا ہے, یہ محبت کے تقاضے ہیں. کبھی وطن کے لیے مال کے لیے وطن کو قربان کر دیتا ہے, کبھی اولاد کے لیے مال کو قربان کر دیتا ہے, اور کبھی اپنی جان کے لیے اولاد کو بھی قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے. لیکن حضور کی جو محبت ہے, حضور کی جو محبت ہے تو قرآن میں جو اللہ کہتا ہے کہ حضور کی محبت ایسا نہیں کہ تم پیسوں کے خاطر حضور کی محبت کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اولاد کے خاطر تم حضور کی محبت کو چھوڑ دو. یہ دنیا میں جو کیسا سکتا ہے کہ تم مال کے خاطر وطن کو چھوڑ سکتے ہو, یہ دنیا کے خاطر چل سکتا ہے کہ تم اولاد کے خاطر مال کی محبت چھوڑ سکتے ہو. یہ دنیا میں وہ چل سکتا ہے کہ تم اپنی جان کے خاطر اپنے اولاد ماں باپ کی محبت چھوڑ سکتے ہو. لیکن یہ معاملہ اللہ کے رسول کے لیے نہیں چلے گا, حضور کے لیے نہیں چلے گا. اب دیکھیں حضور کی محبت نماز کی طرف فرض میں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا, اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے حبیب سے محبت وطن سے زیادہ, مال سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. یہ آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. اب آپ کہیں گے مولانا بات سمجھ میں آ گئی, محبت کا مطلب میں نے بتا دیا, اس کی قسمیں بتا دیے. لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی محبت ہر مسلمان پر سب سے آگے رکھنا ہے, جان سے زیادہ, مال سے زیادہ, سب سے آگے حضور کی محبت کو رکھنا ہے, تو اس کی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ یہ کون؟ میں نے کہا دیکھو آج میں اس کا ثبوت قرآن سے دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, توجہ سے سنیں, میرے گفتگو کو توجہ سے سنیں. اور یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, تھوڑا سا ادھر ذہن رکھتے ہوئے میری بات سنیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کانا, اللہ فرماتا ہے قل اے حبیب کہیے کیا, ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال مخترع و اموال, اللہ ارشاد فرماتا ہے
اے حبیب قل، اے حبیب آپ کہیے کیا، اے لوگو، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو میرے ساتھ توجہ، اے لوگو تمہارا باپ، یہ میں نہیں اللہ کہہ رہا ہے، آپ غور کریں، اللہ فرما رہا وہ ابناءکم، اے لوگو، اے حبیب آپ کہیے اے لوگو تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، دیکھیں کہ جملہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، پھر فرمایا تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، اور کہا پھر اب دیکھیں باپ کو کہا، بیٹوں کو کہا، بھائیوں کو کہا، ماں یعنی بیویوں کو کہا، اب کہتا ہے اللہ قرآن میں تمہارا کنبا، کنبا سے مراد تمہارا خاندان، رشتہ دار، تمہارا کنبا، پھر آگے دیکھیں پھر فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہاری کمائی یعنی مال، آپ غور کریں ایک ایک چیز کو اللہ پاک نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا کہ اے حبیب کہہ دیجئے لوگوں سے، کیا کہیے کہ اے لوگوں تمہارا باپ، تمہارے ماں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارا خاندان، یہاں تک کہ تمہارے مال کی کمائی، تمہارا مال، اور وہ جو تجارت جس کا نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، کیسا کہا مساکین، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کا مکان، ان میں سے کوئی بھی چیز، اب دیکھیے یقیناً بندہ کبھی کیا کرتا ہے اپنے مکان کے خاطر لوگوں سے اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، کبھی وہ اپنی جان کے خاطر سودا کرتا ہے، میں چھوڑو یار میں تو صرف سیدھا سیدھا گاؤں سچ بول کر پھنس جاؤں، لہٰذا مجھے میرا مکان پسند ہے، میرا کاروبار بھلا، میں بھلا، میرا مکان بھلا، میرا خاندان بھلا، حق نہیں بولیں گے، اللہ کو راضی نہیں کریں گے، چھوڑو یہ سب کام مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں یہاں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ اب دیکھ اللہ کیا کہتا ہے کہ اے میرے حبیب فرما دیجیے، ہوتا ہے ایسا، ہو رہا ہے، لوگ مکان کے لیے، دولت کے لیے حق بولنا چھوڑ دیتے، سچ بولنا چھوڑ دیتے، دین کو پسند کرنا معاذ اللہ چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ پاک کیونکہ قرآن جو ہے نا قیامت تک کے لیے، قرآن کا حکم سیدھا بیٹھو، یہ تو باہر ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں بات 1400 سال پہلے یہ قرآن اترا ہے، لیکن بات قیامت تک چلے گی، یہ اللہ کا کلام، اس کی خاصیت ہے، اس کی قدرت کا کمال ہے۔ اب دیکھیں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ آگے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب فرما دیجئے تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبا، تمہارا کمائی کا مال، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، ارے بھائی اگر مارکیٹ میں رہنا ہے تو کسی کو برا مت بولو، خاموش رہو ورنہ کاروبار چلے گا، دکان اٹھ جائے گی، اللہ کا نام، تمہارا دکان کا ڈر ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان تمام چیزوں میں کوئی بھی چیز اگر تمہیں، اب دیکھو اگر تمہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، اللہ اکبر، غور کریں، اللہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجاہدی، اللہ وجہادی فی سبیلہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یہ تمام چیزیں اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اگر تمہیں اپنی ماں پسند ہے، رشتہ دار پسند ہے، مال پسند ہے، دولت پسند ہے، اللہ سے بھی زیادہ، اللہ کو آگے تم مال کو رکھ رہے ہو، اللہ رسول کو چھوڑ دیا تم نے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ کو اور اس کے رسول کی محبت نکال دی، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اچھا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں مال سے محبت ہو گئی ہے، اللہ رسول سے زیادہ تمہیں اولاد سے محبت ہو گئی ہے، اللہ رسول سے زیادہ تمہیں اپنے مقام، اپنے کاروبار، اپنے تجارت سے محبت ہو گئی ہے، اب دیکھ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تو ان میں سے کوئی بھی چیز اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ معلوم ہے تو اللہ فرماتا ہے انتظار کرو گے، اب ایسے لوگ انتظار کرو کس چیز کا، اللہ اپنا عذاب اتارے گا، اللہ اپنا عذاب اتارے گا، اور اللہ فاسقوں کو سیدھی راہ نہیں بتاتا، پھر ایسے لوگ
جو اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر مال سے زیادہ محبت کرنا. بھائی حلال مال کمانے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن مال سے زیادہ اللہ رسول کی محبت پہلے. دیکھیے یاد رکھیں، مال کمانا گناہ نہیں ہے، لیکن مال سے محبت اتنی کرنا کہ دین کو چھوڑ دینا، حق کو چھوڑ دینا، شریعت کو چھوڑ دینا، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. کہاں مال سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونا چاہیے، اولاد سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونا چاہیے، دین میں دین سے ہونا چاہیے، قرآن سے ہونا چاہیے، حدیث سے ہونا چاہیے. تو اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کرے گا انتظار پر اللہ عذاب اتارے گا. آپ آپ کہتے مولانا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عذاب اتارے گا، آج تقریباً مسلمانوں کا حال یہ ہے، اپنے کاروبار، اپنا مال والا، اپنے اولاد والا، وہ دین، شریعت، نماز، روزہ، حق کہنا، دین پہ چلنا، اللہ ماشاءاللہ چند مسلمانوں کے پاس ہی رہ گیا ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچے، اپنا خاندان، اپنا اچھا مکان، اچھا کاروبار، یہ سارے چیزیں. اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اگر اس سے آگے اللہ رسول کے آگے ان چیزوں کو رکھے گا تو اللہ کہہ رہا ہے انتظار کرو، عذاب اترے گا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا. عذاب تو نازل نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ عذاب نہیں تو کیا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت جتنی پستی میں ہے، تو کوئی مذہب کے لوگ نہیں جتنے پستی میں مسلمان ہیں، یعنی گبت تمام اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. ایسا عذاب نہیں آ سکتا جتنے پچھلے نبیوں پر آیا تھا، اللہ ایسا عذاب نہیں بھیجے گا. لیکن ہماری عزت، ہمارا بہار، ایک مسلمان صحابی خالد بن ولید اکیلا 1 لاکھ سے لڑتا تھا. یہ تھی ہمارا تاریخ. ہماری 1 لاکھ سے ایک صحابی رسول حضرت خالد بن ولید نے لڑ کر بتایا کہ کون سی طاقت تھی. یہ وہی طاقت تھی کہ سب سے آگے اللہ رسول کی محبت. 313 مسلمان جو کہ بدر میں 1000 سے لڑ کر بتایا بغیر ہتھیار کے. یہ کون سی طاقت تھی؟ مسلمان جب اللہ رسول کو مکمل یقین کر کے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ کامیابی بھی عطا کرتا ہے. لیکن آج دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں بھی مسلمان ہو تو ایک غیر آ کر ہم کو جو ہے نا تکلیف دے کے چلے جا رہا ہے. یہ حال ہمارے ایمان کی کمزوری کا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلا سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کرنے کا حکم یہ اللہ قرآن میں عطا فرما رہا ہے. اب یہ دیکھیے آپ، یہ آیت مبارکہ جب یہ نازل ہوئی، اب یہ آیت مبارکہ سے پتہ چلا حضور کی محبت تمام مسلمانوں پر، اپنے اولاد، بیوی بچوں، یہاں تک کہ دیکھیے آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک موجود ہے بخاری شریف میں. امام بخاری نے اس کو لکھا. ایک مرتبہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ایک بات یاد رکھو، اس وقت تک کسی مسلمان کا ایمان مکمل یا کامل نہیں ہو سکتا. حضور فرما رہے ہیں اس وقت تک کسی مسلمان کا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک حضور فرما رہے ہیں کہ لوگ مجھے اپنے ماں، باپ، اولاد، کاروبار، تجارت، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہ چاہے، اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ سے محبت مت کرو، ماں باپ سے محبت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حلال روٹی مت کماؤ، حلال روٹی کمانے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اولاد کی تربیت مت کرو، اچھی اولاد کی تربیت کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. بس کہنا یہ چاہ رہا ہے اسلام، حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبت ماں باپ سے بھی رکھو، محبت اولاد سے بھی رکھو، محبت رزق حلال سے بھی رکھو، لیکن سب سے آگے محبت اللہ اس کے رسول کی رکھو. یہ اسلام آپ کو بتانا چاہتا ہے. نوجوان خاص طور پر سنیں، سب سے آگے محبت اللہ اس کے رسول کی رکھنا. تو ان آیتوں سے اور ان حدیثوں سے پتہ چلا حضور کی محبت ہر مسلمان پر نماز کی طرح فرض ہے. حضور کی محبت تمام مسلمانوں پر نماز کی طرح فرض ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا محبت کہتے کس کو ہے، محبت کا مطلب کیا ہے. تو اب اس حدیث کو اور قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتایا کہ ہم جب حضور سے محبت کرنا نماز کی طرح فرض ہے. ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ذرا یہ بات سن لیجیے آپ، لیکن اس کے دل میں حضور کا عطف نہیں رہا، حضور سے محبت نہ رہی، حضور کا عطف تاثر نہیں رہا، تو ایسے بندے کی عبادتیں اللہ منہ پر مار دیتا ہے. ہاں ایک بندہ حضور سے محبت کرتا ہے پھر نمازیں پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کی عبادتیں اللہ قبول فرماتا ہے. یہ طریقہ رہا. اس پر میں اگر محبت پر بیان کروں تو میرا یہ پورا جمعہ آج اسی بات پر چلے جائے گا، لیکن میرا عنوان کیا ہے؟ محبت
لہذا حضور کے خاندان کی محبت کی بات کرنا ہے تو پہلے میں حضور کی محبت آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضور کی محبت ہر مسلمان پر نماز کی طرح فرض ہے. یہ بات آپ سمجھ چکے انشاءاللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. جب حضور کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے تو اب محبت کا تقاضا یہ ہے جن سے حضور محبت کرتے ہیں. اب سچی محبت جو کرنا بھی چاہیے, اللہ حکم دے رہا ہے مسلمان کو حضور سے محبت کرو, تو اس کی پہچان کیا ہے؟ سچی محبت کی پہچان یہ ہے کہ جن سے حضور محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے محبت کرنا بھی لازم ہے. جن سے حضور علیہ السلام محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا, ان کا بھی ادب کرنا, ان کی بھی عزت کرنا, ان کی بھی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور جن سے حضور کی دشمنی ہے ان سے دشمنی رکھنا. ذرا اس رخ کو بھی دیکھیے آپ, اس رخ کو بھی سمجھیے آپ. کبھی بھی محبت کا ایک پہلو نہ سمجھے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا دوست ہمارا دوست. میں نے کہا محبت کا ایک پہلو ہے, لیکن محبت کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا دشمن ہمارا دشمن. یہ محبت کی صحیح پہچان ہے. آپ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص مر گیا اور اس کا جنازہ تیار ہو کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لایا گیا. حضور اس کا جنازے کی نماز پڑھائیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, میں اس جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ شخص میرے عثمان سے دشمنی رکھتا تھا. یہ بھی حدیث میں آیا محبت. میں نے کہا یہ بھی سنیا, یہ بھی رخ کو پہلو سمجھا جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا دوست بھی ہمارا دوست ہوتا ہے. اور یہ بھی حدیث کا پہلو سمجھیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا دشمن بھی ہمارا دشمن ہوتا ہے. اب اس خیدے کو ذہن میں رکھے, اس طریقے کو ذہن میں رکھے. اور آج آپ کو میں کھلے عام یہ بات سمجھانا بتانا چاہتا ہوں, بدعقیدہ اور بابیوں سے ہماری دشمنی ذاتی نہیں ہے, ذاتی طور پر اس سے دشمنی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہماری ذات کے لیے ہم کسی سے دشمنی نہیں کرتے بھائی. اگر ذات جیسے کہ ماں کو کوئی گالی دے, باپ کو کوئی گالی دے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے, اس کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے. جو ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو اب دیکھیں جس سے ہم محبت جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں یہ بدعقیدہ وہابی ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم تمام نوجوانوں کو یہی کہتے ہیں کہ کسی بدعقیدہ کی صحبت میں مت بیٹھو, ان کے ساتھ مت جاؤ, کسی وہابی کے پیچھے نماز مت پڑھو, کیونکہ یہ حضور کے گستاخ ہے اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. یہ بات نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. محبت کے انتخابوں کو سمجھیے آپ کہ آپ جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن, جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا دوست. یہ مزاج اور یہی حکم قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. محبت اور قرآن آگے بڑھتے ہیں. ابھی آپ سمجھ گئے حضور محبت کرتے کس سے؟ آپ سمجھ گئے, یہ بہت سمجھنے کی بات, کیونکہ حضور سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لازم اور ضروری, اور جس سے حضور محبت کرتے ہیں. ارے بات سمجھو, محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنا, حضور کی محبت ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری فرض کر دیا گیا. قرآن سے پتہ چلا تو ہر مسلمان اس وقت اس کا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دل میں حضور کی محبت اپنے ماں باپ رشتہ دار خاندان بلکہ اولاد مال اور اپنی جان سے زیادہ نہ آ جائے. جان سے بھی زیادہ حضور تو پتہ چلا حضور سے محبت ایمان کی پہچان. ڈاکٹر اقبال نے یہی کہا تھا, علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, بہت بڑے شاعر, ان کی شاعری قرآن حدیث کی ترجمانی ہوتی. یہ جو شاعر شاعری کرتے تھے تو بات یوں سمجھیے کہ شاعر کیا ہوتا ہے, سمندر کو ایک جز میں کٹ کر بتاتا ہے. یہ شاعر کی خاصیت ہوتی ہے, بہت لمبی ہوتی ہے لیکن ایک شعر کو سمجھا دیتا ہے. تو ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. قرآن پڑھنے سے حدیث پڑھنے سے پتہ یہی چلتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب کے ہو جاؤ, میرے حبیب سے محبت کرو, تو اللہ کہتا ہے میں بھی تجھ سے راضی ہوں, میں بھی تیرے سے راضی ہو چکا ہوں. اب ڈاکٹر اقبال کیا کرے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تیرا ہوں. کی محمد سے وفا تونے, پہلے میرے حبیب کا غلام بن, عاشق بن. کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ جہاں کیا, تو کیا چند پیسوں کے لیے
ایک اچھے مقام کے لیے دنیا میں اچھا گھر اچھا مقام یہی تو کچھ چاہیے نا، پیسہ دولت شہرت عزت یہی تو چاہیے نا. لیکن آپ دیکھیں ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے جہاں چیز ہے کیا یہ تو تجھے ملے گی، کہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قلم تیرے ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ تجھے عزت دے گا، دنیا میں بھی اللہ تجھے عزت دے گا. شرط حضور کا سچا عاشق بن، دوگلا پن نہیں ہونا چاہیے، محبت میں ٹک بنا نہیں ہونا چاہیے، خالی کا ٹیگر نہیں ہونا چاہیے کہ جدھر زیادہ بندی دکھا ادھر چلے جائے. ہاں سچے عاشق بن، سچے عاشق بن تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت دے گا. اور جب اللہ عزت دیتا ہے نا، ذرا سنیے، اگر ایک اسٹیٹ کا سی ایم بلا کر کسی کو عزت دے دے تو پورے محلے میں پورے ملک میں اس کے پورے اسٹیٹ میں واہ واہ ہوتی ہے. یار فلاں کو بلا کر سی ایم صاحب نے عزت دی، ان کو گلاب پیش کیا، ان کو ہار پیش کیا. میں نے کہا ایک دنیا کا سی ایم اگر بلا کر اس کو عزت دے دے، پورا ملک اور پورا اسٹیٹ اس کی واہ واہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں ذرا اس مثال کو ذہن میں رکھے، اللہ جس کو عزت دے دے، اللہ جس کو عزت دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس کو اللہ عزت دیتا ہے نا پھر اس کو کبھی بے عزت نہیں کرتا. یہ بھی ایک طریقہ ذہن میں رکھے، اللہ جس کو ایک بار عزت دے دے پھر اس کو کبھی بے عزت ہونے نہیں دیتا. آپ غور نہیں کرتے، آپ اگر ایک سی ایم کسی کو عزت دے دے، بعد میں وہ شخص جس نے سی ایم نے اس کو بلا کر ہاتھ بنایا پھول بنایا لیکن قانون کے خلاف کام کر دے تو پھر اس کی عزت کہاں رہی؟ لیکن اللہ جس کو ایک بار عزت دے دے، ارے بات سمجھو اس کے لیے اب ہے یا اللہ آپ کہیں گے وہ کون لوگ جن کو اللہ نے عزت دی؟ تھوڑی ایک مثال تو بتائیے ہمیں سمجھ میں آ جائے جن کو اللہ نے عزت دی ہے. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ تو تھیوری ہے، پریکٹیکل طور پر بتائیے آپ. میں نے کہا جن کو اللہ دنیا میں عزت دیتا ہے تو قبر میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے، ان کی مثال کون ہے؟ میں نے کہا یہ اولیاء اللہ کے مزارات ہے، یہ بزرگان دین ہے جن کو یوسف شریف بابا ہے، یہ سرکار حسینی بابا ہے جن کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا گھر چمک رہا ہے. ان کے مزائے بھائی بات سمجھنے کی ہے. عزت دے کون رہا ہے؟ عزت دے کون رہا ہے؟ ایک سی ایم عزت دے دے تو پورے ملک میں نام ہو جائے. جن کو اللہ عزت دے دے، جن کو اللہ عزت دے دے تو پھر اس کے خدمت بھی چمکتے، ان کے مزارات بھی چمکتے ہیں. لہذا غور کر لیں آپ یہ ڈاکٹر اقبال کے شعر میں پھر سے سنیا کہ محمد سے وفا کھولے تو ہم تیرے ہیں. ارے جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے. اور جب جن کو اللہ عزت دے دیتا ہے پھر اس کی ہوا ہوائی زمین پر بھی ہوتی ہے اور فرشتوں میں بھی ہوتی ہے. جبرائیل کو بلا کر اللہ کہتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور تمام فرشتوں کا اعلان کر دے کہ اس سے محبت کرے. یہ غور کرنے کی بات ہے. لیکن عزت ملتی کب ہے؟ حضور کے سچے عاشق بننے سے. یہ ادب ملتا ہے یہ ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں ڈاکٹر اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. یہ دین جو اسلام پڑھ دین قرآن حدیث یہ سمجھ رہے نا، اس کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. میں نے کہا نا ایمان ہے، ایمان اسی کا قبول ہوتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہو. نمازیں اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہو. ورنہ آپ مجھے بتائیے منافقین بھی تو نماز پڑھتے تھے، 28 پارے میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. ایک طرف صحابہ اکرام ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف منافقین ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ منافق جو کلمہ پڑھ رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کا ادب نہیں تھا، حضور سے محبت نہیں تھی، حضور میں عزت نہیں تھی، حضور کی تعظیم نہیں تھی. لہذا اصل ایمان کی شرط کیا ہے؟ حضور کی محبت. اس کی ایک آسان مثال ذکر میں شعر پر بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس کی آسان مثال آپ سمجھیے. آپ دیکھیں کیونکہ محبت اہل بیت سمجھنا ہے تو یہ محبت کو سمجھنا ضروری ہے. یہ بنیاد سمجھیں گے تو پھر حسن حسین آپ کو سمجھ میں آ جائے کیوں ان سے محبت کرتا ہے، کیوں کا ادب کرنا. میں نے کہا آگے سنو، پہلے بنیاد سمجھو. مثال کے طور پر اگر ہمارے شہر مکہ مسجد میں اگر کوئی سی ایم یا کوئی بڑا لیڈر آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، کون روکے گا؟ 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے. آپ کو معلوم ہے جب باپو کے پریڈ میں باپو نے آ کر پڑھا کوئی اس کو روکا. لیکن مجھے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اگر ملک
کا ایک بڑا لیڈر بھی ہمارے شہر میں مکہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے ہے اور اس کے پڑھ کر چلے جاتے، حالانکہ شیروانی بھی پہنا، سر پہ روبی ٹوپی بھی پہنے، ایسا ہی کرے جیسا ہم خیال کرتے ہیں، رکوع بھی کرا، سجدہ بھی کرا، سیم ہمارے طریقے سے جو نماز پڑھتے پڑھا چلا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں، میں کسی عالم سے آپ سے پوچھو کہ جناب آپ بتائیے کہ اس کی نماز ہوئی؟ آپ نے کہا نہیں۔ بولے کیوں؟ بولے کہ ایمان نہیں، ایمان نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو، جس طرح نماز اور عبادت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے لیے حضور سے محبت ہونا ضروری ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ ایمان کے لیے حضور سے محبت ہونا ضروری ہے۔ اب اس شعر کو سمجھے تو ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر ہو خامی، یعنی حضور کی محبت میں کمی ہو جائے، خامی ہو جائے، اسی میں ہو اگر خامی، تو پھر سب کچھ نامکمل ہے، پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے آیت پڑھ کر سنایا آپ کو، سورہ توبہ کی سورہ مجادلہ کی آیت پاک ہے جو میں نے پڑھ کر سنا، ترجمہ میں سنا، جس میں خود اللہ کہتا ہے سب سے آگے حضور کی محبت کو رکھو۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے جو آپ کو سنا رہا، قرآن بتا رہا ہوں، اللہ کا کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث میں نے بخاری سے بتا دیا ہے۔ ان تمام باتوں سے میں بات سمجھ میں آ گئی، حضور سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم اور ضروری ہے۔ تو مجھے بتائیے، جب حضور سے محبت کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، تو حضور جس سے محبت کرتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ، حضور جس سے محبت کرتے ہیں، پھر ان سے محبت کرنا بھی تو ہمارے لیے لازم ہے نا۔ اب پتا چلا حضور سے محبت کون کرتے ہیں؟ حضور سے محبت تو ہر ایمان والا کرتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن حضور کس سے محبت کرتے ہیں؟ سنو نا، حضور محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو حضور اپنے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اے بولو سبحان اللہ، اپنے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں۔ خاندان جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، تو صحابہ اور اہل بیت، میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے گزرے زمین پر جنہوں نے حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا لیکن صحابہ کی شان میں بیعت کیا۔ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں زمین پر، ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ بولے حضور کے لیے، جو اٹھنے بیٹھنے والے باہر جاؤ گیا، لہذا صحابہ سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ حضور کے لیے۔ میری طرف دیکھیں، کس کے لیے محبت کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضور سے محبت کرنا لازمی ہے، تو جس سے حضور محبت کرے ان سے محبت۔ حضور کے گھر والوں سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، کیوں کر رہے ہیں؟ حضور کے لیے۔ اب میں بھائی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ کے بھائی سے نہیں کرتا، آپ سے محبت ہے لیکن آپ کے دوست سے محبت نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے محبت کی سچی پہچان ہے؟ یہ تو محبت یہ آستین کے سانپ ہے جو آپ کو ڈس رہے ہیں۔ کیوں کہ اگر آپ سے کوئی محبت کرتا ہے تو آپ کے بھائی سے بھی محبت کرے گا، آپ کے دوست سے بھی محبت کرے گا۔ ایسا نہیں کہ محبت آپ سے کرے، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کے دشمن سے دوستی کر لیں۔ اور آپ نے کہا یہ کیا بھائی، تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرا دشمن سے تو دوستی کر رہا ہے، میرے دشمن سے تو دوستی کر رہا ہے، تو یہ سچی محبت کی پہچان ہے۔ محبت کی سچی پہچان کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ سے دوست سے اس کی دوستی ہے، آپ کے دشمن سے بھی اس کی دشمنی ہے، یہ محبت کی سچی پہچان ہے۔ یہ مثال ذہن میں رکھے، ہر مسلمان کو حضور سے محبت کرنا لازم و ضروری کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتا دیا، پتا کیا چلا؟ اب حضور کے قاتل حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرنا لازم ہے، حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرنا لازم ہے۔ ارے ہم تو حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں، حضور کا تعلق جن جن چیزوں سے ہو گیا ہے ان تمام چیزوں سے بھی ہمارا محبت، ہمارا تعلق جڑ گیا ہے۔ لہذا صحابہ کو معاذ اللہ صحابہ کی شان میں وہی گالی دے سکتا ہے جو حضور کا دشمن ہو، اور جو حضور کا سچا عاشق ہو کہے گا یہ حضور کے صحابہ ہے، حضور ان سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اور صحابہ سے بھی محبت حضور کے لیے، ان کے گھر والوں سے بھی محبت حضور کے لیے۔ بات سمجھا؟ ہم محبت کرتے ہیں تو اہل سنت والجماعت
سنت کہا جاتا ہے۔ ہاں اب آپ بتائیں، دیکھیں کیونکہ یہ زمین پر، سنیے ذرا غور سے سنیے، میں کوئی لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن امام حسین پر، حسنین کریمین پر، مولا علی پر انگلیاں اٹھا کر غلط باتیں اپنی تقریروں میں بھی کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ پھر وہ لوگ محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کرتے، اس کے رسول سے محبت کرتے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن صحابہ سے محبت کر کر حضور کے گھر والوں کی شان میں گستاخیاں کرنا، ایسے آدمی کو آج کے دور میں خارجی اور وہابی کہا جاتا ہے۔ میں کوئی لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچے سنیں آپ کی غور سے، کوئی لڑائی کی بات نہیں، میں نے آپ کو یہ کرنا کرو۔ وہابی کا عقیدہ جو لوگ جماعت ہے نا، اس میں سب جماعت آ گئی، تبلیغی جماعت آ گئی، جماعت اسلامی آ گئی، اہل حدیث آ گئی۔ آپ کو معلوم ہوگا حیدرآباد کی پیدائش میں بھی حیدرآباد جو آج سے 3-4 سال پہلے جو ہے یعقوب پورہ کی اہل حدیث مسجد میں جو عمران برادر، جس کو نوجوان طبقہ آج کل بہت پسند کر رہا ہے، کٹر اہل حدیث وہابی ہے، خبیث ہے، خبیث کا بچہ ہے۔ اس خبیث لیے 10 محرم یعنی 9 محرم میں یعقوب پورے کے جو لوگ ہوتے میری بات کو مانیں گے، ایکسپٹ کریں گے۔ اگر آپ نیٹ دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، یعنی حالات پہ آپ کی نظر ہے، تو آپ کو بھی واقعہ یاد ہوگا کہ اس بدبخت نے یعقوب پورے کو اس مسجد میں ٹھہر کر امام حسین کے بارے میں گندگی بکی تھی، اور پھر وہاں پر شیعہ سنی مل کر سب مل کر اعتراض کیا، نکل کے بھاگا وہاں سے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کا ادب کرے، صحابہ کا کوئی ادب کرے، لیکن حضور کی اور حضور کے خاندان، حضور کی اولاد کا مستحق بنے۔ توجہ فرمائیں، آواز پر توجہ لانا ہے، میری آواز پر توجہ لانا۔ حضور کے خاندان پر آواز اٹھائے، اس کو آج کے دور میں وہابی کہا جاتا ہے، بدعقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور سنیں آپ، کچھ لوگ اس زمین پر ایسے بھی ہے جو معاذ اللہ صحابہ حضور کی اولاد سے تو محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسن حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سنو، جو لوگ یہ دعویٰ کرے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ صحابہ کو گالیاں دے کے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں مطلب حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، لہذا ابو ہریرہ کے بارے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ان کے بارے میں انہوں نے بہت بکواس کی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، جہاں بیلنس آپ کو بتا رہا ہوں، توازن آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ صحابہ سے محبت کرے اور حضور کے خاندان کو معاذ اللہ گستاخیاں کرے، ان کو آج کے دور میں وہابی اور خارجی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ حضور کے خاندان سے محبت کرے اور صحابہ اکرام کو گالیاں دے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی بارگاہ میں گستاخیاں کرے، ان کو آج کے دور میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ صحابہ سے بھی محبت کرے، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرے، ان کو آج کے دور میں سنی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کی صحیح پہچان۔ الفاظ کو توجہ نہ دے، تھوڑا سا الفاظ پر غور کریں، تھوڑا تقریر جذباتی نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، سبحان اللہ، جو ہمارے دلوں میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی بھی محبت رکھی، حضور کے صحابہ کی بھی محبت رکھی، حضور کے اہل بیت کی بھی محبت رکھی، سبحان اللہ۔ ہم ان تمام سے محبت کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے یہ بات، اس توازن کو اور اس اعتدال کو، اس بیلنس کو ہمیشہ برقرار رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہی بیلنس ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت، دونوں کا ادب، دونوں کی عزت، اسی کو سنی کہا جاتا ہے۔ یہی طریقہ غریب نواز کا بھی رہا، یہی طریقہ بندہ نواز کا بھی رہا، یہی طریقہ غوث اعظم کا بھی ہے، ہر ولی اسی طریقے پر رہا، اور یہی طریقہ اہل سنت یعنی سنی مسلمانوں کا بھی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ان کالے کپڑے والوں کو دیکھ کر ان کے مجالس میں مت جایا کرے آپ، یہ گستاخ ہے صحابہ کے۔ میں لڑائی کی بات ہے، ان کی کتابیں، شیعوں کی کتابیں، کتاب کا نام ہے اصول کافی، اگر آپ کبھی اردو میں ملتی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، پڑھے نہیں، لیکن جو اہل علم سے آپ پوچھے کہ ان کتابوں نے انہوں نے ابو بکر صدیق کو اور صحابہ اکرام کی شان میں گالیاں لکھی، ان کے پاس صحابہ پر تبرہ کرنا، معاذ اللہ تبرہ کہتے ہیں، ان کی شان میں گالیاں بکنا شیعوں کے نزدیک عبادت ہے۔ اللہ، لہٰذا یہ لڑائی کی بات ہے، میرے بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تو میں بھی کہوں گا بھائی، میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات دیکھو، تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آج بھی کتابیں چھپ رہی ہے، کتابیں ہمارے حیدرآباد
کی زبان میں ہے نا کہ 100 کا قول ایک لکھا ہے نا. لوگ بولتے ہیں بھائی لوگ زبانی تو بہت بولتے ہیں لیکن کوئی بھی کام ہو لکھت میں لے لو. زبان تو ہر کوئی بولتا ہے کوئی بھی کام لکھت میں لے لو تو لکھت کوئی غلط نہیں ہوتی ہے. میں یہی تو آپ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ ان خارجیوں اور ان شیعوں نے اپنی کتابوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں لکھی ہے. کوئی کتابیں چھپ رہی ہے, کوئی لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہو, کوئی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہو. رحمت سے مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا ہمیشہ یہ پہلے سے ہمیں رہنا چاہیے صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ادب, دونوں سے محبت. آپ دیکھیں یہ کیونکہ قرآن میں جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ شعراء, اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پڑھ اللہ سبحان اللہ بولیے, چہروں پر خوشیاں لائیے, تازگی سے سنیے, دل دماغ کو تازہ رکھیے. اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, کیا چہرے پہ تازگی لا کر سننے بولے محبت سے سبحان اللہ. آج فلمیں ڈراموں میں ہمارا دل لگ گیا نا تو مسجدوں میں دل نہیں لگ رہا ہے. 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, نہ چہرہ اترنا نہ دل اداس ہوتا. اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. ہو رہا ہے آج فونوں میں پوری رات بیٹھنے تیار ہے, مسجد میں 1.5-2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد طبیعت بے چین ہو رہی ہے, جبکہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے عبادت ہو رہی ہے, فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں, کتنا خوش نصیب ہے گا. تو چلا نیکی آپ کما رہے ہیں, نیکی کمانا کوئی معمولی بات نہیں ہے آج کے دور میں. نیکی کمانا, ثواب کمانا, یہ بھی اللہ کا فضل ہونا چاہیے. اللہ کا فضل ہے کہ آپ وقت سے پہلے آ کر بیٹھے ہیں. تو میری باتوں کو خوشی سے سنیے, چہرے پہ تازگی لا کر سنیے. آپ دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے, کیا کہیے کہ اے میرے صحابہ جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, جو میں تمہیں نماز دیا ہے, روزہ دیا ہے, حج دیا ہے, تمام چیزیں میں نے تجھے اللہ کے کہنے پر دیا ہے, اس کے کہنے پر میں تمہیں سے اجر لینا نہیں چاہتا, اس کے بدلے کوئی پیسہ لینا نہیں چاہتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا, کوئی اجر نہیں چاہیے. جو میں نے تمہارے لیے دین لا کر دیا, قرآن لا کر دیا, نماز لا کر دیا, کوئی اجر نہیں چاہیے. لیکن اللہ جانتا تھا وہ صحابہ کی نیتوں کو, کہ صحابہ اکرام کی نیت یہ تھی کہ ہم حضور کی خدمت کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا, ہم حضور کو نذرانہ دیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. لہذا صحابہ اس بات جان گئے تھے ہم تو اپنے پیر کی ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے, یہ مدینے والے آقا نے آ کر ہمیں ہدایت دی ہے. تو صحابہ خوش ہو کر کوئی نذرانہ دینا چاہے تو حضور نے فرمایا ٹھہرو, اللہ کا جو حکم ہوگا وہ بات ہوگی. قرآن میں آیت اتر گئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. میرے صحابہ جو میں نے دین تمہیں سکھایا ہے, قرآن لا کر دیا ہے, نماز لا کر دیا ہے, اس کے بدلے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. لیکن ہاں تمہاری نیت اچھی ہے, تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, تم ثواب کمانا چاہتے ہو, تم نیکی کمانا چاہتے ہو, اب تم جانتے ہو حضور راضی ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے, حضور خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب تیرے غلاموں کی نیتیں بڑی اچھی ہے, سوچ بڑی اچھی ہے, لہذا پیسے تو نہ لے لیکن ان کی نیت کا بدلہ میں ان کو دوں گا ضرور. اللہ قرآن فرماتا ہے ان کو کہو دولت پیسہ مجھے نہیں چاہیے, لیکن ہاں الا المودۃ فی القربى, اگر تم مجھے راضی کرنا اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, الا المودۃ فی القربى. حدیث میں قرآن کی آیت ہے الا المودۃ فی القربى, اگر اللہ کو مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے حبیب کہیے اپنے غلاموں سے کہ وہ تمہارے خاندان سے محبت کرے. بولے محبت, یہ قرآن کی آیت ہے, حضور کے خاندان سے محبت کرنا, حضور کے خاندان سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے, یہ رسول کا حکم ہے. لہذا یہ آیت تو بڑے شیعوں کو بڑی تکلیف, شیعہ کا دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حضور کے خاندان سے محبت کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حضور کے خاندان سے محبت کرو, تو قرآن میں یہ بھی آیت ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ فرماتا ہے اے حبیب تیرے تمام صحابہ سے میں راضی ہو چکا ہوں. میں کہتا ہوں ہماری سنت جماعت ہے, ہم ہمیشہ بیلنس کو اختیار کرتے ہیں, بیلنس پہ رہتے ہیں. ہمارا عقیدہ نہ خارجیوں وہابیوں والا ہے نہ شیعوں والا ہے, ہمارا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت والا ہے. لہذا
سنیوں کو تو لازم و ضروری ہے. یہ آیت اتر گئی. اب دیکھیں ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور ارشاد فرماتے ہیں, حدیث غور سے سنیا, حضور ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی مثل السفینۃ نوح من رکاب فیہا نجوا من تخلف عنہا غرق. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک سنیا, حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت, اس کی مثال یہ, میری اہل بیت سے محبت کرنا ہے, اہل بیت سے محبت کا حضور فرمانا, میری اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ کشتی نوح کی طرح. جن بچوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ کشتی نوح کہتے کس کو ہے, کہ ہم دین سے دور ہو گئے نا. ہمیں آپ کو کرکٹ میں انڈیا کے کپتان کا نام تو معلوم ہے, کون سے ہیرو کی شادی کیوں نہیں ہوئی اب تک, یہ سب باتیں معلوم ہے. لیکن میں بتاؤں جو قرآن کے مشہور واقعات ہیں, مسکرائیے لیکن بات نہیں سمجھیے, قرآن کے مشہور واقعات ہیں, ان قرآن میں اللہ نے جو واقعات کا ذکر کیا ہے ان میں بہت مشہور واقعہ نوح علیہ السلام کا بھی ہے. قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے نوح علیہ السلام کے دور میں جب ساری دنیا میں پانی ہی پانی ہو گیا, غرق ہو گئی, تو بچے کون تھے؟ جو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی نا, اس کشتی میں سوار ہونے والے بچے, باقی سب ہلاک ہو گئے, سب مر گئے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کی محبت کشتی نوح کی طرح. بولنا سبحان اللہ. یعنی اگر تم اپنے آپ ایمان اور عقیدے کو بتانا چاہتے ہو تو جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ کر لوگوں نے اپنی جان اور ایمان کو بچایا تھا, جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی, حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان سلامت ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک بات ہوئی, یہ ایک بات ہوئی. اب دیکھیں دوسری حدیث میں سنیا جن کو حضور نے کہا, حضور کیا کہا, میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے. میرا خاندان جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ ڈوبنے سے بچ گیا, جو اس کشتی میں اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا اس کا ایمان سلامت ہو گیا, اس کا عقیدہ سلامت ہو گیا. بولو سبحان اللہ بھائی. لیکن یہ حدیث کا ایک رخ ہے, ذرا دوسرا رخ بھی سنیے. بیلنس کو دیکھیں, ہم بیلنس کو لینے والے ہیں. جہاں حضور نے یہ کہا میرے اولاد میرا خاندان نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, تو حضور نے ایک پیاری بات کہی. حضور نے فرمایا اصحابی النجوم فی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے خاندان میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, تو میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے. میرے صحابہ باہر پوچھ کر اندر نہیں پوچھ, میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے. اب مجھے بتائیے ایک بندہ اگر کشتی میں سوار ہوگا, پانی کی کشتی میں اگر کوئی سوار ہوگا, یہ میرے ذاتی بات نہیں, قرآن حدیث کا حکم ہے کہ مسجد میں آئے بالکل ادب کے ساتھ آئے, اللہ کے گھر میں آئے, اور اس کا ادب ہر مسلمان کی لازم اور ضروری ہے. ہاتھ پیر منہ پوچھ کر مسجد کے باہر آنا چاہیے. مسئلہ کئی عام بات ہو گئی کہ لوگ بتا نہیں رہے, عوام بیچاروں کو پتا نہیں چل رہا ہے, مسئلہ بھی ہے, ایسا بھی ہے. تو مسجد کے اندر آ کر ہاتھ پیر پوچھنا یہ گناہ ہے. کیوں گناہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. گناہ اس لیے ہے کہ بس وضو کا پانی کا ایک قطرہ مسجد کے اندر گرنا گناہ, کیونکہ جو وضو ہم کر آ رہے ہیں نا اس کو آب مستعمل کہتے ہیں. استعمال شدہ پانی, جو پانی ہم استعمال کر چکے ہیں وہ پانی سے ہمارے گناہ دھوتے ہیں, تو اس پانی کو مسجد کے فرش پر اندر نہیں گرایا جائے گا. یہ مسجد کا ادب ہے, لازم ہے. اور جب بھی مسجد میں آئے سر بھی جھکائے, دل بھی جھکائے. اللہ کے گھر میں آ رہے نہیں آتے اپنے دل میں, اکڑا نہیں, ادب. یہی کام بس اعظم کا بھی تھا. سرکار بس اعظم مسجد کی سیڑھی پر پیر رکھتے تو جسم پتے کی طرح کانپتا تھا. لوگ کہتے حضور کیا ہوا؟ آپ دیکھتے نہیں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. یہ بس اعظم کا طریقہ تھا. اللہ میں اس کہنے سورے سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب میں حدیث آپ کو سنا رہا تھا, اس سے اہل سنت کا بیلنس بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے اور میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے. مجھے بتائیے ایک بندہ کشتی میں سفر کرتا ہے تو نظر کہاں رکھتا؟ تاروں پر رکھتا. تاروں سے ذریعے سے راستہ اپنا, آج بھی تاروں کے ذریعے سے بندہ راستہ اپناتا ہے. تو لہٰذا حضور نے کیا پیاری مثال دی, فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرو اور تار
کہ حضور کے خاندان سے محبت کرنا لازم و ضروری ہے۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ حضور کے خاندان سے مطلب کیا ہے، کیونکہ وقت قریب آ گیا، صرف 10 سے 15 منٹ باقی ہے۔ سستی کاہلی بے چینی کو ختم کریں، میری باتوں کو سن جائیں انشاءاللہ۔ اب کربلا ہوا کیوں یہ 10 محرم پر اللہ زندگی رکھا تو اسی مسجد میں سنوں گا انشاءاللہ۔ لیکن صرف محبت اہل بیت میں شروع سے لا رہا ہوں، محبت کا معنی بتاتے کے لا رہا ہوں۔ پھر قرآن میں اللہ پاک نے حضور سے محبت کرنا، پھر ان کے اولاد سے محبت کرنا حکم دیا، بتاتے کے لا رہا ہوں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، صحابہ سے محبت کرنا، حضور کے خاندان سے محبت کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے پتہ یہ چلا کہ ان دونوں سے جو محبت کرتا ہے اسی کو سنی کہا جاتا ہے۔ ایک سے محبت کرے ایک سے لڑے تو یہ یا تو وہابی ہوتا ہے یا تو شیعہ ہوتا ہے، جو دونوں سے محبت کرے وہ سنی ہوتا ہے۔ یہ بیلنس بھی ذہن میں رکھے۔ اب آگے بڑھے، اب آگے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب غور کریں، نبی پاک علیہ السلام کا خاندان کون، جس کا قرآن میں حدیث میں بے شمار جگہ ذکر آیا ہے کہ ان سے محبت کرو، تو خاندان سے مراد کیا ہے؟ تو خاندان کا اگر ہم دیکھیں حضور کے خاندان کو، تو حضور کے خاندان کا معاملہ 3 طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے، 3 طریقے سے۔ ایک ہے اہل بیت، جب بھی میں کہوں گا اہل بیت، اہل یعنی حضور کی اولاد، اہل بیت حضور کے گھر والے، یہ عربی لفظ ہے۔ اب اہل بیت سے مراد کیا ہے، کیوں محبت کرنا ہے اہل بیت سے؟ غور سے سنیں نوجوان بچے آپ تمام، پہلے سمجھیے کہ اہل بیت میں آتے کون کون ہیں۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی نا، اہل بیت سے مراد مطلب کون ہے؟ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی کے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، حضور بھی ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے محبت کی، جیسا کہ اب جامع ترمذی میں حدیث ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو۔ ترمذی کی حدیث سنیں آپ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو اس لیے وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اسی رب کا رسول ہوں، اسی رب کا میں جو اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اسی رب کا میں رسول ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سے بھی محبت کرو، میری اہل بیت سے بھی محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے گھر والے ہیں۔ اب پتہ کہ اس حدیث سے پتہ چلا حضور تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کا دامن لینا ہوگا۔ حضور تک پہنچنا ہے تو زینہ اور ذریعہ جو ہے حضور کا خاندان ہے، ان سے محبت کرو تو حضور راضی، اور اللہ تک پہنچنا ہے تو حضور سے محبت کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ حضور ہے، حضور تک پہنچنے کا ذریعہ حضور کے گھر والے ہیں۔ یہ حدیث بھی زیادہ ہے، جب اور بھی بہت حدیث سے ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد 2 چیزوں کے دامن کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور نے پیغام دے دیا کہ میرے جانے کے بعد یہ اسلام دین اس کا کیا ہوگا اور کون اس میں سچا ہوگا کون جھوٹا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ڈرو گا، میرے دنیا سے جانے کے بعد 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو، تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ بولو نا سبحان اللہ، تم کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کہو 2 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قرآن، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، قرآن میں کوئی گڑبڑی آج تک نہیں کرا، ترجمے میں کرتا ہے، معنی میں کرتا ہے، مطلب میں کرتا ہے۔ قرآن سے مراد وہ عربی لفظ ہے جو آج تک اور قیامت تک اس میں ایک آیت دور کی بات ہے، زبر زیر اور پیش کی بھی گڑبڑی نہیں کر سکتا ہے نا۔ یہ ہے اللہ کلام جو قرآن کے اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کوئی اگر تراویح پڑھا رہا ہے، ایک لفظ آیت میں زیر زبر نیچے اوپر ہو جائے تو پیچھے تکبیر دے دیتا ہے۔ یہ قرآن اللہ پاک نے اس طرح کیا، تو لہٰذا حضور فرماتے ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کا تم گھبراؤ مت، 2 چیزیں پکڑ کر رہو، کبھی تم غلط نہیں ہو سکتے، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن کو، دوسرا میری اہل بیت کو، دوسرا میری اہل بیت کو۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنے آپ نے 2 چیزیں، یا حضور یہ نہیں کہا کہ قرآن میری اہل بیت ہے، حضور یہ بھی کہنا چاہتا میرے صحابہ نے کہا اہل بیت کا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور جانتے تھے صحابہ 100 سال کے بعد تو کوئی صحابی نہیں بنے۔ حضور ظاہر ہے کیونکہ صحابی کے لیے 2 چیزیں شرط ہے، ایک حضور کو دیکھنا، ظاہری زندگی میں حضور کو دیکھنا، دوسرا ایمان لانا۔ اب حضور تک پردہ فرما چکے ہیں تو 100 سال کے بعد جتنے صحابہ تھے 100 سال کے بعد دنیا سے جائیں گے، لہٰذا حضور
یہ حضور کی اہل بیت ہے. غریب نواز کون ہے؟ یہ حضور کی اہل بیت ہے. بندہ نواز کون ہے؟ یہ حضور کی اہل بیت ہے. نظام الدین اولیاء کون ہے؟ یہ حضور کی اہل بیت ہے. اور میں بزرگوں کو گنانے بیٹھوں تو کہہ رہے تو ہاں یہی اہل بیت کا عقیدہ ہے. وہ فاتحہ بھی دلاتے ہیں, وہ سلام بھی پڑھتے ہیں, وہ عرس بھی کرتے ہیں. میں نے کہا غوث اعظم کے کئی واقعات جب 11ویں شریف کا مہینہ اللہ میں عمر دے لگے عمر وہاں پہنچے گے تب ہم سنائیں گے کہ حضور غوث اعظم کے قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے. لہٰذا اہل بیت اور قرآن دونوں کو پکڑے اور کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب مجھے بتائیں جب اتنی حدیثیں آئی ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو, اہل بیت کا ادب کرو, میرے گھر والوں کا ادب کرو, حضور نے بار بار فرمایا ہے, تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان اہل بیت سے کون کون لوگ ہیں؟ کیونکہ باشیہ کہتے صرف حسن حسین ہے اور کوئی نہیں. نا ہم اہل سنت ہے, حضور کے ہر خاندان سے محبت کرتے ہیں, حضور کے خاندان کے ہر تعلق سے محبت کرتے ہیں. صرف حسن حسین کو لے لینا یہ غلط ہے. اب سنیں آپ کون کون حضور کے خاندان میں آتے ہیں یہ سیکھیے, سمجھنا تمام کے لیے لازم اور ضروری ہے. سنیں آپ حضور کے خاندان کو اہل بیت میں دیکھیں تو 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک اہل بیت نسب, اہل بیت نسب, دوسرا اہل بیت سکونت, تیسرا اہل بیت ولادت. سیدھا بیٹھو بیٹھے ایک اچھی سیدھا بیٹھو کے بند بیٹھو اور ایک کالے کپڑے نہیں پہننا انشاءاللہ. آج میں نے آپ لوگا 13 محرم تک 3 قسم کے کپڑے حرام ہے پہننا. کسی کو آپ کو سکھانے کے لیے گراؤنڈ کی طرف لے گئے 3 کلر کے کپڑے پہننا 13 محرم تک, پہلی محرم سے لے کر 13 محرم تک پہننا حرام ہے. 3 قسم کے کپڑے. کوئی مسکرائیے مت, اور نہ میں آپ کو بول کرنا میرے خون میں اضافہ نہ میرے گوشت میں اضافہ نہیں. دین آپ کو سکھا اور یار یہ ممبر دیا یہاں حق نہیں بولیں گے تو پھر بولیں گے کہاں ہے. کوئی ناراض نہ ہو, کوئی میری بات کو برا بھی نہ مانے. یار پارلیمنٹ میں لیڈر اپنا حق کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے یا تو قرآن حدیث کی بات ہونا غلط کیا ہے اس میں بولنا. لہٰذا 3 قسم کے کپڑے پہننے کو حرام کیا گیا. پہلا ٹوٹل کالے کپڑے. کیوں؟ یہ شیعوں کی پہچان ہے. میں نے بتایا نا کہ شیعہ صحابہ کے استاد, لہذا جو حضور کے دوست کا دشمن ہو ہم اس کی نسل کی کریں. جو حضور کے دوست کا دشمن ہو, صحابہ کون ہے؟ حضور کے خاص دوست, اور شیعہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں دشمن ہوئے نا, تو حضور کے دوست کا دشمن ہو ان کی نقل ہم کیوں کریں؟ ان جیسے کپڑے کیوں پہنے؟ ٹوٹل کالے کپڑے پہنا اوپر سے شیعوں کی پہچان ہے. اور دوسرا ٹوٹل لال کلر کے کپڑے پہننا, سر سے لے کر پیر تک لال کلر کے کپڑے پہننا. یہ جو ہے نا تفضیلیوں کی پہچان ہے. یہ لوگ خارجیوں کی پہچان ہے. جب کربلا کا واقعہ ہوا تو خارجی قسم کے لوگ خوشی منائے تھے لال کپڑے پہن کر, خوشی منائے تھے لال کپڑے پہن کر. اور تیسرا پتا نہیں ہے درگاہ کے ان مجاوروں کو جو میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, چاہے وہ اجمیر شریف کے موجودہ مجاور ہو کوئی بھی ہو, ڈھونڈ پڑو گے تم لوگ. قرآن حدیث بچوں کو نہیں سے بتاؤ گے صحیح. تم سنی ہو, عوام تمہیں سنی سمجھ رہی ہے, لیکن تمہارا عقیدہ شیعوں سے کیوں مل رہا ہے؟ تمہارا اٹھنا بیٹھنا شیعوں سے ہو رہا ہے. ہمیں بیوقوف بناؤ. انٹرنیٹ گواہ ہے, کئی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا شیعوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, آج بھی انٹرنیٹ اپلوڈ ہے. تو ان کو دیکھ کر دین نہ سمجھے. اصل دین کو سمجھنا ہے تو قرآن اور حدیث ہمارے پاس. یہ درگاہ کے مجاورہ نہیں, قرآن اور حدیث ہے. دین سمجھنے کے لیے قرآن حدیث ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ درگاہ پر کوئی متقلی مجاور کوئی غلط کام کرے, درگاہ کا چھوڑو, درگاہ کا نہیں. اجمیر والے آقا غریب نواز کے عقیدے کو اپناؤ. جو باہر بیٹھ رہا ہے تو ایک تیسرے کلر کا کپڑا ہے, وہ ہے ہرے کلر کا کپڑا جو علم اٹھانے والے پہنتے ہیں. اب لوگ اس پر بھی 2 سال سے پہلے نہیں تھا, لیکن 2 سال سے میڈیا میں بہت اپنے آپ کو سنی فاتحہ درود والے نہیں, اللہ بتانا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی برا نہیں ہے, ننگی بانا بتانا صحیح ہے صحیح ہے. آج سے 2 سال سے سنیوں میں بند ہو گیا. اپنے آپ کو سنی بولنے والے شیعہ نہیں, وہاں پہ خالی نے سنی بولنے والے بہت بول رہے ہیں. اس میں کچھ بول بھی آ گئے, کوئی قسم کے لوگ بھی آ گئے, کوئی غلط نہیں ہے. ارے بھائی علم اٹھانا اگر صحیح ہوتا, ایک جملہ سب کو کہہ رہا ہوں, علم اٹھانا بٹھانا یا اٹھانا صحیح ہوتا تو سب سے پہلے مدرسے میں بیٹھنے والے حفاظ کر بتانا. سب سے پہلے حفاظ جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ کر بتاتے ہیں
کسی عالم کو کسی مفتی کو پڑھ کے اٹھا کر دیکھ لے، کبھی کوئی ایسا مدرسہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں علم بٹھایا گیا علم بٹھایا گیا۔ لہٰذا گرین کلر کے میں ڈیٹیل انشاءاللہ محرم کی 10 تاریخ کو دوں گا۔ تو میں نے کہا نا یہ محرم کا مہینہ نہ علم اٹھانا ہے نہ علم بٹھانا ہے نہ علم دیکھنا ہے نہ گھنٹی گانا ہے، اصل میں محرم کے مہینے میں قربانیوں کو یاد کر کر دین کو مضبوط کرنا۔ کربلا میں شہید ہونے والے امام علی مقام کس لیے شہید ہوئے یہ جاننا ہے، کیوں شہید ہوئے یہ جاننا ہے، انہوں نے بچوں کو بھانجوں کو کس لیے شہید کیا یہ جاننا ہے، انہوں نے بتا دیا خود کی جان لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حسین سب کچھ قربان کرنے تیار ہے لیکن دین کو خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حسین پاک دین کیا ہے؟ حسین پاک نے بتایا کہ مصیبت حالات کچھ بھی خراب ہو دین پر مضبوطی سے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نوداد و دست عزیز حقا کے بلا الہ است حسین۔ غریب نواز نے کہا، غریب نواز نے کہا حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے۔ ارے دین جن کے ذریعے سے پناہ میں آ کر آگے پھیلا وہ حسین۔ پھر فرمایا سر دیا یزید کے ہاتھ سر دیا ہاتھ بنا دیا۔ پھر غریب نواز کہتے ہیں لا الہ کی بقا کا نام حسین، لا الہ کی بقا، لا الہ کو طاقت دے کر آگے پہنچانے والے کا نام حسین ہے۔ تو جو حسین نے دین کے لیے شریعت کے لیے قرآن کے لیے اللہ کے قانون کے لیے اپنے اپنے بھانجوں بھتیجوں کی جانوں کو دیا، آج وہ حسین سے پاک کے نام پر تم دین کا مذاق اڑاؤ تو کیا کربلا میں امام حسین خوش ہو؟ وہ کہے گے یار کیا تم لوگ کو ہو گیا ہے کہ میں نے دین کے لیے قربانیاں دی اور آج تم دین کے نام پر اور میرے نام پر محرم کے مہینے میں باجا بجا رہے ہو؟ شرم کرنا چاہیے۔ چلو بھر پانی ڈوب کر مرو ان لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں اکثر جو دین کا نام لے کر ایک کہتے ہیں محرم منا رہے، کیا منا رہے؟ تقریباً گاؤں میں یہی حال ہو گیا ہے، دین سے پہلے سے گاؤں کے اکثر لوگ دین سے پہلے سے دور رہتے ہیں، لیکن آج جیسا محرم کا مہینہ آپ دیکھ کر آپ کی آنکھیں حیران ہو جائیں گی۔ جو غیر مسلم عورتیں جو نا کبھی ان کے تہواروں میں آگ لگا کر ناچتے گھور گھور پھرتے اور مسلمان عورتیں گاؤں میں اسی طرح آگ لگا کر کھیلتے نظر آتے ہیں، کیا تو آپ محرم منا رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا حسین صاحب کو یہ لوگ جواب دیں گے؟ دین سیکھو دین سمجھو۔ تو 3 قسم کے کپڑے ہرگز نہیں پہننا چاہیے۔ کالا 13 محرم تک ٹوٹل کالے کپڑے، ٹوٹل لال کپڑے اور ٹوٹل ہرے کپڑے۔ میں آپ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ 10 محرم کو عرب کے بارے میں اور ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو باقی کے 5 سے 10 منٹ ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھے چاچی کی نہیں بیٹھ جاؤ، کھاندے پھیلا کر بتاؤ۔ اب غور کریں آپ خاندان میں کون کون آتا ہے یہ سیکھنا تمام کو ضروری ہے۔ ہم اہل سنت ہے تو ایک ہے نسب مصطفیٰ، یہ حضور کا خاندان، یعنی حضور کے دادا عبد المطلب یہ حضور کا خاندان، حضور کے چاچا حضرت عباس یہ حضور کا خاندان، حضور کے چاچا، حضور کے دادا، حضور کے بھائی اور حضور علیہ السلام کے پھوپھیاں یہ سب اہل بیت ہے۔ سیدہ صفیہ حضور کی پھوپھی ہے، سیدنا حمزہ یہ حضور کے چاچا ہے، سیدنا حضرت عباس یہ حضور کے چاچا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عباس اور ان کی اولاد، حضرت حمزہ اور ان کی اولاد، سیدہ صفیہ حضور کی پھوپھی اور ان کی اولاد، یہ سب جو ہے حضور کا خاندان، خاندان اہل بیت یعنی نسب اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے۔ اور دوسرا سنیں آپ، یہ تو نسب اہل بیت اور دوسرا ہے سکونت اہل بیت ہے۔ یہ سکونت یعنی تو حضور کے گھر میں تھی تو بات، لیکن بعد میں حضور کے گھر میں کا مستقبل ٹھکانہ ہو گیا، جیسے حضور کے مقدس بیویاں، حضور کے مقدس تھی تو کسی اور گھر میں پیدا ہوئی بڑی ہوئی، لیکن نکاح کے بعد حضور کے گھر میں آ گئی، نکاح کے بعد حضور کے گھر میں آ گئی۔ یہ حضور کے 11 مقدس بیویاں ہیں جن کو قرآن نے کہا اے مسلمانوں حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ سورہ حجاب سورہ نساء پڑھ کر کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے حضور کے مقدس بیویاں تمہارے مائیں ہیں، لہذا یہ 11 حضور کے مقدس بیویاں یہ بھی اہل بیت۔ کیونکہ شیعہ کالے کپڑے والے کیا کہتے ہیں نہیں ہم صرف اثر ہو سا ان کی اولاد نہ کریں، رکھ بازو یہ سب اہل بیت ہے۔
مدارج نبوہ میں اچھا یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس بات کو لکھا، نسب اہل بیت، سکونت اہل بیت، ولادت اہل بیت، یہ خود شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا اپنی کتاب مدارج نبوہ میں۔ اب پڑھ کر دیکھیں کہ سب حضور کے دادا چاچا یہ بھی اہل بیت، حضور کے مقدس بیویاں، کیونکہ کالے کپڑے والے شیعہ کہتے ہیں نا حضور کے بیویاں اہل بیت ہے۔ میں نے کہا گھر والے اہل بیت کا مطلب ہی گھر والے، بیوی گھر والے نہیں تو اور کون؟ یہ بھی اہل بیت ہے اور ہے ولادت اہل بیت، یہ ہے حضور کی اولاد مبارکہ، حضور کے چاروں بیٹیاں، بولے سبحان اللہ، حضور کے چاروں بیٹیاں، جن چاروں بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے، اس کے بعد مغلی بیٹی کا نام سیدہ کلثوم ہے، پھر چھوٹی تیسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ ہے، چوتھی بیٹی کا نام طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ حضور کی چاروں بیٹیاں، یہ بھی اہل بیت ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ اہل بیت کو میں ذرا بتا رہا ہوں، ہاں ایک چیز ہے، بولے کیا؟ میں نے کہا یہ سب اہل بیت ہے نا، حضور کے چاچا، حضور کے مقدس بیویاں، حضور کی اولاد، لیکن ان تمام میں اگر تمام سیدوں کو ایک جگہ جمع کرے، حضور کے چاچا کی اولاد کو ایک جگہ رکھے، حضور کے پھوپھی کی اولاد کو ایک جگہ رکھے، حضور کے دیگر بیٹیوں کی اولاد کو ایک جگہ رکھے، ان تمام میں سب سے بڑا رتبہ، بولو محبت سے سبحان اللہ، اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، تمام حضور کے گھر والوں میں، سیدوں میں، اہل بیت میں، حضور کے ہر گھر والوں کا ادب لازم، ہر گھر والوں سے محبت لازم، ہر گھر والوں کی عزت لازم، لیکن رتبے میں، مقام و مرتبے میں سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا درجہ حضور کے گھر والوں میں مولا علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولاد کا ہے۔ حضور کے خاندان کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی نہیں، صحابہ کی اولاد میں سب سے بڑا درجہ حسن حسین کا ہے، اولاد میں، صحابہ میں نہیں، صحابہ کی اولاد میں سب سے بڑا درجہ حسن حسین کا ہے۔ اسی طرح حضور کے خاندان میں مولا علی نے 9 شادیاں کی تھی، بی فاطمہ کے نکاح کے بعد 9 شادیاں کی تھی، تو حضرت مولا علی کو 17 بیٹے ہیں، ان 17 بیٹوں میں سب سے بڑا درجہ، رتبہ، مقام امام حسن اور امام حسین کا، لہذا سب سے ہاں اس کو آپ بیلنس لائیے، یہ ہے اہل سنت کا نکاح، یہ ہے اہل سنت کا بیلنس، جو صحابہ اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ سیدنا ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ابو ذر غفاری، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کوئی صحابی ہے جو ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک۔ اب سنیں یہ یا تو آپ سمجھ کے خاندان کس کو کہتے ہیں، خاندان میں کون کون آتا ہے یہ سمجھ گیا۔ اب میں خاندان میں اہل بیت نسب، اہل بیت سکونت، اہل بیت ولادت، ساری باتیں میں سمجھانے کے بعد اب میں ڈیر کر رہا ہوں امام حسن اور امام حسین کے مقام و مرتبے کی بات کرتا ہوں، ذرا ان کی کیونکہ پتہ تو چلے نا کربلا میں شہید کون ہوا، تو لہٰذا ان کا مقام و مرتبہ کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک صحابی حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک بار میری ماں نے کہا کہ بیٹا جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ سلام عرض کرو، اور سلام عرض کر تو دعا کرو حضور سے کہ اللہ سے دعا کرے یا رسول اللہ کہ میری ماں کی بھی مغفرت کرے اور میری بھی مغفرت کی دعا کرا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری ماں کے کہنے پر میں گھر سے نکلا عصر کی نماز کا ٹائم، عصر کی نماز حضور کے پیچھے جا کر پڑھا، لیکن حضور کی باتیں اتنی پسند ہے، بیٹھ گیا دیکھ گیا مغرب پکڑ گیا، پھر میں مغرب بھی حضور کے پیچھے پڑھا، پھر مغرب کے بعد سے عشاء تک حضور باتیں کرتے رہے، میں بیٹھا حضور کی باتیں سنتا رہا، عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عشاء بھی پڑھا، عشاء بھی حضور کے پاس پڑھا، اب عشاء پڑھ کر حضور اپنے گھر سے نکلے، کرو مسلمان غور کریں، حضور اپنے مسجد سے نکلے گھر کی طرف جا رہے ہیں نماز عشاء پڑھا کر، وہ صحابی کہتے ہیں سب چلے گئے، میں حضور کے پیچھے چلتا رہا، ماں نے کہا میری بات میں نے کہی نہیں تھی، وہ بات کہنا تھا، پیچھے چل رہا تھا، اچانک حضور نے خطبوں کی آواز سن کر کہا میرے پیچھے جابر ہے، بولو سبحان اللہ، کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہوں، سرکار نے کہا جابر اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ ابھی وہ صحابی نے بولا نہیں تھا، بولا کچھ نہیں تھا، اللہ کے بتانے سے حضور سب جانتے ہیں،
کہا جابر اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ اس کے بعد کہا جابر سن ایک بات سناؤ، کہاں یا رسول اللہ سنائیے، کہاں سو ابھی بیٹھے جگہ کھڑے ہیں، کھڑے مت بیٹھ جائیے، کہاں ہے سراج، کہاں گئے؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد معاذ الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا اب حضور فرماتے ہیں جابر سن، زمین پر ایک فرشتہ پہلی بار اللہ کی اجازت لے کر پہلی بار زمین پر آیا ہے، پہلی بار اللہ کی اجازت لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے مجھے یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور ایک کام اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے جو دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ امام حسن امام حسین جنتی نوجوان ہے، جنتی نوجوانوں کی یہ سردار ہے۔ میں ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہابیوں کو میں اتقاد ہو رہا ہے، وہ کہتے نہیں کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے نا، امام حسین اصل میں کرسی پہ بیٹھنا چاہتے تھے، یزید کرسی پہ بیٹھ گیا اور حسین اصل میں بیٹھنا چاہتے تھے۔ میں کہتا تھا ٹھیک ہے بیٹھنا بھی چاہتے تھے تو غلط نہیں تھا، کیونکہ یزید اس لائق تھا ہی نہیں کہ کرسی پہ بیٹھے۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمانے کے بعد، اس وقت 60 ہجری کی بات ہے، 60 ہجری کی بات، حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد اس وقت تمام مسلمانوں میں 3 لوگ کا رتبہ بہت اونچا تھا، 3 لوگ کے کا رتبہ سب سے اونچا تھا۔ ایک حضور کے بھتیجے عبداللہ بن عباس، اور دوسرے حضور کے پھوپھیزاد بھائی بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، اور پھر تیسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت روئے زمین پر ان تینوں سے بڑا کوئی نہیں تھا، پورے مسلمانوں میں رتبے میں مقام میں ان تینوں سے بڑا کوئی نہیں تھا، اور ان تینوں میں سب سے بڑے امام حسین تھے رتبے اور مقام میں۔ اگر حسین پاک کرسی میں بیٹھنا بھی چاہتے تھے تو غلط کیا تھا؟ مقام ان کا تھا، مرتبہ بھی ان کا تھا، شان بھی ان کی تھی، لیکن نہ آپ کا ارادہ یہ نہیں تھا۔ اگر آپ کا ارادہ ہوتا کہ میں کرسی پہ بیٹھوں تو مدینے میں ہی امام حسین اعلان کر رہے تھے کہ صحابہ سے اور اپنے چاہنے والے سے آؤ ہم جنگ کریں گے، یزید سے جنگ کرنا، ارادہ نہیں تھا۔ لیکن وہاں بھی کرنے میں کرسی کی جنگ تھی، یزید حسین بیٹھنا چاہتے تھے، یزید بیٹھ گیا تو حسین پاک کو غصہ آیا، کربلا کا واقعہ ہوا۔ یہ جنگ دین کے لیے نہیں تھی، قرآن کے لیے نہیں تھی، حدیث کے لیے نہیں تھی، کرسی کے لیے تھی۔ معاذ اللہ، سمجھ کے کرے معاذ اللہ۔ یہ وہاں بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اپنے تقریروں میں رسول آپ، اب میں بتا دوں جنگ ہے نا دین کے لیے تھی، کرسی چاہتا۔ میں کہتا ہوں حسین کو کرسی چاہیے؟ میں نے کہا سنو، اگر ایک بادشاہ کسی ملک کا بادشاہ بنتا ہے تو اس کے علاقے میں انڈیا کا مثال دے رہا ہوں، انڈیا کا بادشاہ بنا تو انڈیا جتنی سرحد اس کتنی بلو اتنا اس کا بادشاہ چلے گی، اس کے بعد دوسرا ملک دوسرا بادشاہ۔ میں نے کہا ایک بادشاہ اس وقت تک حکومت کرے گا جہاں تک اس کی حکومت ہے، ایک دوسرا جب تک وہ زندہ رہا، دو۔ لہذا یہ بادشاہ دنیا کی بادشاہی ہے، حسین اور حسن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے جنت کی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی بادشاہی ایک حد تک ہے، اور جنت کتنی بڑی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے۔ ایک حدیث سنیے آپ کو یاد ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے سب سے آخری میں جو مسلمان جنت میں جائے گا، جنت سارے مسلمان جا چکے ہوں گے اللہ کے فضل سے، لیکن جو سب سے آخری میں جائے گا جنت میں، اس کے بعد دروازہ بند ہو جائے گا جنت کا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے آخری میں جو جنت میں مسلمان جائے گا تو اس کو اتنی بڑی جگہ دی جائے گی جتنا بڑا آسمان ہے۔ بولو نا محمد سے میں سمجھا میری بات کو، یعنی جو آسمان دیکھنے سے لمبائی چوڑائی کتنی اندازہ ہے آپ کو نہیں ہے؟ میں نے کہا اتنی بڑی جگہ سب سے آخری میں جانے والے جنتی کو جنت میں دی جائے گی۔ اس سے اندازہ کرے کہ جنت کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی، کہ آسمان زمین کا حصہ تو اللہ کی بنا ہوئی جنت کے ایک کونے میں آ رہا ہے۔ بولو یا سبحان اللہ، اللہ کی قدرت اور طاقت کو ذہن میں رکھ کر بولیے سبحان اللہ۔
ارے ایک محل بادشاہ بنا ہے، تمہاری عقلیں حیران ہو جاتی ہے کہ یار کیا کپڑے پہنتا تھا راجا، کیا بادشاہ کے کپڑے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کا بادشاہ جن کی کپڑوں کو دیکھ کر، جن کے جوتوں کو دیکھ کر، جن کے ناموں کو دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں، یار کیا بادشاہ تھا، کیسے کیسے کپڑے پہنتے تھے۔ میں نے کہا دنیا کا بادشاہ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے اس کی طاقت اور قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ جنت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنی لمبی اور چوڑی ہوگی۔ زمین اور آسمان جیسا حصہ جنت کے ایک کونے میں آ جاتا ہے، بولو یا سبحان اللہ، ایک کونے میں آ جاتا۔ تو جنت اتنی بڑی چوڑی ہے۔ میں نے کہا یزید تو ایک علاقے کا بادشاہ تھا، حسین پورے جنت کے نوجوانوں کے بادشاہ ہے۔ جن کو جنت کی بادشاہی ملی ہو وہ دنیا کی بادشاہی کے لیے تڑپیں گے۔ دوسرا اور تیسری یہ بات یہ ہے کہ بادشاہ جب تک زندہ رہا اس کا بادشاہ مر گیا خبر، میں نے کہا دنیا کی بادشاہی تو ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، راجہ مر گیا بادشاہ ختم۔ میں نے کہا جنت کی بادشاہی ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہذا کربلا کا یہ واقعہ کہنا جو وہاں بھی بدعقیدہ کہتے ہیں نا وہ جنگ جو ہے دشمن وہ جنگ ماشاء اللہ کرسی کی نہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کو پہچانو۔ فرمان سنو حدیث موضوع پر ایک ہے، آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ سنت کرے کھڑے ہو گئے۔ یہ آخری حدیث سنی، چہرے کھلنا چاہیے، میری بات سنیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تمہارے ماں کے حق اللہ نے رکھے تم پر، ماں کا حق یہ ہے، باپ کا حق یہ ہے، بیٹوں کا حق یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے، اس ساری ڈیٹیل اسلام نے بتائی کہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بھائیوں کا حق کیا ہے، بہنوں کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، اور جو ان حق کو ادا کرتا ہے اللہ اسے راضی ہوگا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کے لیے 3 حق ہے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کو ان تینوں حق کو جاننا۔ بھائی ایک باپ بیٹے کو جاننا ضروری ہے کہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، تاکہ وہ حق ادا کرے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو حضور کے خاندان کے 3 حق ہے، ان کو جاننا ضروری ہے۔ بتائیے وہ 3 حق کیا ہے؟ پہلا حق ہے معرفت اہل بیت، بولو سبحان اللہ، معرفت اہل بیت۔ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کو پہچانو، پہچانو وہ ہے کون، ان کا مقام کیا ہے۔ بھائی جب کسی کو آپ پہچانتے ہیں، جان جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، جب آپ پہچانتے ہیں تب ان سے محبت ہوتی ہے۔ محبت نام میں ہوتی ہے، پہچان پہلے ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کے 3 حقوق ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا معرفت اہل بیت، معرفت اہل بیت، میری اہل بیت کو پہچانو۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کے مقام کو پہچان لیا اللہ اس کو دوزخ سے نجات دے دے گا۔ سبحان اللہ، بولے محمد سے معرفت اہل بیت پہلا حق ہے، مسلمان جانے کے ساتھ کا مقام کیا ہے، ان کو پہچانے، معرفت اہل بیت۔ اور دوسرا بنایا محبت اہل بیت، دوسرا حق جب ان کو پہچانا اب ان سے محبت کرو، اب ان سے محبت کرو، محبت اہل بیت۔ اور حضور بناتے جس نے میری اہل بیت سے محبت کی قیامت کے دن کہ پل صراط سے گزرے گا اللہ تعالیٰ امن سکون سے اس کو گزار دے گا، پل صراط سے امن سے چلا جائے گا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت آ گئی۔ معرفت اہل بیت یہ پہلا حق، محبت اہل بیت یہ دوسرا حق، اور تیسرا حق فرمایا ولایت اہل بیت، ولایت اہل بیت۔ اور فرمایا جس نے میری اہل ولایت کہتے ہیں میری اہل بیت کی سے محبت کرو، ان کو پہچانو، ان سے محبت کرو۔ ولایت اہل بیت یعنی ان کی مدد کرو، کوئی پریشانی میں آ جائے تو ان کی مدد کرو۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں اگر کوئی سید کو تم نے قرضہ دیا، جو میرے خاندان سے سعادت ہے، سید ہے، اگر تم نے اس کو قرضہ دیا اور وہ میرا خاندان کا لڑکا تم وہ قرضہ نہ دے سکے، ڈرو نہیں، قیامت کے دن تمہارا نبی وہ قرضہ اتارے گا، تمہاری شفاعت کیا رہے گا۔ اور یہاں تک حضور فرماتے ہیں جس نے تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت دے اور تمہارے رزق میں برکت دے، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہارے عمر میں بھی برکت دے، ہر کی خواہش ہے کہ میری عمر لمبی ہوگی، ہر ایک کی خواہش ہے کہ رزق میں برکت ہو۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت دے
بولو محمد سبحان اللہ. اب دیکھیں حضور فرماتے ہیں جس نے ولایت اہل بیت میری اولاد کی مدد کی، حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا. مرنے کے بعد قبر میں اس کے عذاب نہیں ہوگا. یہ تین چیز کو پہچانے، ولایت، معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت. اگر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں کہ کس طرح صحابہ نے پہچانا تھا حضور کے خاندان کو، پہچان کر کیسے ادب کرتے تھے صحابہ کرام. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں محبت کیسی کرتے تھے صحابہ کرام بزرگان دین، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کس طرح سادات کی خدمت کرنے سے، حالات کا یہ واقعہ ہے، سادات کی خدمت کرنے سے حضور نے خواب میں آ کر اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. لہذا یہ تین چیزیں، اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے لیکن میں وقت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. بس اہل بیت اور صحابہ سنی دونوں سے محبت کرتا ہے، دونوں کا ادب کرتا ہے. صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ ایمان کی جان، اس کی پہچان ہے. لہذا ہم اہل بیت میں حسن حسین جن کا مقام و مرتبہ سادات میں سب سے اونچا ہے، مولا علی خاطر جنت کے بعد حسن حسین کا مقام و مرتبہ ہے. وہ عظیم و شان شخصیت امام علی مقام امام حسین کربلا میں کیوں شہید ہوئی، وجہ کیا تھی، یہ وجہ جب جان جائیں گے ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس وجہ کو جاننا چاہتے ہیں تو 10 محرم کی صبح 11 بجے یہاں آ جائیں انشاءاللہ. 10 محرم کو ایسے بھی سارے کاروبار بند ہوتے ہیں، کوئی کام وغیرہ تو ہوتا نہیں، مارکیٹ میں کھلی نہیں ہوتی، تو لہٰذا چبوتروں ہوٹلوں میں وقت گزارنے سے بہتر ہے روڈوں پر ٹھہر کر زبردستی شربت پلانے سے بہتر ہے. بہت سے لوگ روزے سے رہتے ہیں، گاڑی رکا کر نوجوانوں کو 2-3 سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ رزق کی بے حرمتی کی ہو رہی ہے، پانی کو پھینکا جا رہا ہے، زبردستی روز پر کھڑے ہو رہے ہیں. ارے بھائی ہو سکتا ہے بندہ روزے سے ہو، لیکن زبردستی کو آپ کو پلانا ہے تو ایک جگہ رکھ دیجیے سائڈ میں، جو رکنا پینے کا خواہش مند ہے پیے گا. یہ زبردستی کرنے کی کہا گاڑی روک کر، میں نے کہا یہ کہیں ان کی جیسا نہیں ہو رہی جو لوگ غیر لوگ کرتے ہیں ان کے تہواروں میں، ایسا آپ مت کریے. یہ پیغام کربلا نہیں ہے صرف شربت نہ دینا، کہنا کہ بھائی اپنے حق ادا کر دیا، نہیں. اگر واقعی آپ کو کربلا والوں سے محبت ہے تو دین سے محبت ہوگی، ان کے مقصد سے محبت ہوگی، ان کے تعلیم سے محبت ہوگی. یہ کام سے بہتر ہے کہ 10 محرم کو ایسی محفل میں بیٹھے جہاں ذکر حسین ہو رہا ہو، جہاں صحیح سنی صحیح العقیدہ عالم آپ کو اہل بیت کا مقام اور مرتبہ بھی بتائے اور واقعہ کربلا بھی بتائے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی اللہ باقی رکھا تو میں آپ کو آنے والے یہی 4 شعبے جو 10 محرم ہے تو صبح 11 بجے سے محفل چلے گی عصر کی نماز تک. بیچ میں نماز ظہر کا وقفہ ہوگا، ظہر کے بعد سے پھر نام اور بیان ہوگا. ضرور تشریف لائیں اسی مسجد میں صبح 10 محرم کی صبح. پھر عصر کی نماز کے بعد جو دعا ہے 10 محرم کی خاص طور پر، جس وہ دعا سننے سے سال بھر کا بیمہ ہو جاتا ہے. وہ دعا سننے سے بھی پڑھنے نہیں ہے تو سن لیجئے، وہ دعا پڑھائی جائے گی، دعا ہوگی. اس کے بعد آپ لوگ اپنے گھر جا سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ ضرور آنے والے 4 شعبے کو اب آئیں گے انشاءاللہ، ضرور تشریف لے کر آئے ہیں انشاءاللہ. بات ختم کرو وما علینا الا البلاغ. اور سنت پڑھنے سے پہلے اعلان سن لیجیے، نماز کے بعد کھانے کا انتظام ہے مسجد کے نیچے کھانا